موسم بہار کا آغاز ہو چکا تھا۔ وہ مارچ کی آخری تاریخیں تھیں۔ میں اپنے آفس میں بیٹھا حسب معمول اپنے کلائنٹس کو ڈیل کر رہا تھا کہ میری سیکرٹری نے انٹر کام پر بتایا، سر ایک خاتون آپ سے ملنے کو بےتاب ہے۔ وہ اپنا نام سغرا بیگم بتاتی ہیں اور وہ خاصی پریشان بھی نظر آتی ہے۔ وکیل، ڈاکٹر اور پولیس کے آنے والے افراد کو ان کی پریشانی کھینچ کر لاتی ہے۔ میں نے بڑی سرسری انداز میں کہا، کیا ان خاتون نے اپائنٹمنٹ لے رکھا ہے؟ میں نے پوچھا۔ نو سر، اس نے نفی میں جواب دیا۔ وہ اپائنٹمنٹ کے بغیر ہی آپ سے ملاقات چاہتی ہے۔ اس کے پاس ایک پرچی بھی ہے۔ پرچی؟ میں نے زبان آواز میں دہرایا۔ آپ کا مطلب ہے کہ کوئی سفارش؟ نہیں سر، سیکرٹری نے ایک مرتبہ پھر نفی میں جواب دیتے ہوئے مجھے بتایا۔ پرچی مطلب ریفرنس سر، کسی داؤد خان صاحب نے انہیں آپ کے پاس بھیجا ہے۔ کہتی ہے کہ آپ داؤد خان کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ میرے جاننے والوں میں داؤد خان کا نام صرف ایک ہی شخص کا تھا۔ میں نے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے پوچھا، کیا سغرا بیگم کو ڈرامہ ڈائریکٹر داؤد خان نے بھیجا ہے؟ جی جی سر۔ اس بار اس نے ہاں میں جواب دیا۔ انہوں نے یہ بتایا کہ داؤد صاحب ٹی وی کے لیے کام کرتے ہیں اور ان کا تعلق ڈرامہ انڈسٹری سے ہے۔ میں نے گہری سانس لی، پھر پوچھا، اس وقت وزٹنگ روم کی کیا پوزیشن ہے؟ بس سر، 2 ہی کلائنٹس بیٹھے ہیں، میری سیکرٹری نادیہ نے بتایا، جن میں ایک اپائنٹمنٹ والا ہے اور دوسری یہی سغرا بیگم۔ پہلا حق تو اپائنٹمنٹ والے کا ہے، میں نے کہا۔ اس کے بعد آپ سغرا بیگم کو اندر بھیج دیں۔ اوکے سر، نادیہ نے کہا۔ کم و بیش آدھے گھنٹے کے بعد سغرا بیگم میرے روبرو بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی عمر 55 اور 60 کے درمیان تھی۔ وہ پستہ کامت اور فربہ اندام عورت تھی۔ مجھے اس کی آنکھوں اور چہرے پر بے پناہ فکر مندی نظر آئی۔ رسمی سلام دعا کے بعد میں نے پیشہ ورانہ شائستگی سے سوال کیا، جی فرمائیں، میں کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی؟ مجھے داؤد خان صاحب نے آپ کے پاس بھیجا ہے وکیل صاحب، وہ اپنے بیگ میں سے ایک پرچہ برآمد کرتے ہوئے بولی۔ انہوں نے مجھے یقین دلایا تھا کہ آپ میرا مسئلہ حل کر دیں گے۔ بات کے اختتام پر اس نے یہ پرچہ میری جانب بڑھا دیا۔ مزید گفتگو سے پہلے میں نے اس پرچے کو پڑھنا ضروری جانا اور سغرا بیگم کے دیے ہوئے طے شدہ کاغذ کو کھول کر اس پر نگاہ دوڑائی۔ وہ داؤد خان کی جانب سے میرے لیے ایک درخواستی پیغام تھا۔ خان صاحب نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے لکھا تھا، بیگ صاحب، سغرا بیگم میرے ایک مرحوم دوست امتیاز حسین کی بیوہ ہیں۔ ان کے اکلوتے بیٹے ساجد حسین عرف ٹونی پر قتل کا الزام ہے اور ٹونی اس وقت جوڈیشنل ریمانڈ پر جیل میں ہے۔ میں ٹونی کے اس بارے میں زیادہ نہیں جانتا، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ وہ قاتل نہیں ہو سکتا۔ آپ اگر ٹونی کا کیس اپنے ہاتھوں میں لے لیں گے تو نوازش ہوگی۔ آپ نے سغرا بیگم سے اپنی فیس یا دیگر عدالتی اخراجات وغیرہ کا ذکر کوئی نہیں کرنا۔ میں 1-2 روز میں آپ سے تفصیلی ملاقات کر لوں گا، پھر وہیں پر تفصیلی بات ہوگی۔ خیر اندیش داؤد خان۔ میں نے اس پرچے کو پڑھنے کے بعد اپنی میز کی دراز میں ڈالا۔ جی سغرا صاحبہ، اور رفع پیٹ سنبھالتے ہوئے سوال کیا، آپ کے بیٹے نے کس کو قتل کیا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ ماجد پر کس کو قتل کرنے کا الزام ہے؟ اس بندے کا نام مستقیم ہے وکیل صاحب، سغرا بیگم نے بتایا۔ مستقیم ایک معروف کاروباری کروڑ پتی شخص تھا۔ مجھے یقین ہے کہ ٹونی نے اس کو قتل نہیں کیا۔ میرے بیٹے کو کسی گہری سازش کے تحت اس کیس میں پھنسایا گیا ہے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، میں نے مضبوط لہجے میں کہا اور پوچھا، آپ کا بیٹا ماجد حسین کام کیا کرتا ہے؟ وکیل صاحب، ہم ذات کے مغل ہیں، مگر ٹونی نے پیشہ اختیار کر لیا ہے، سغرا بیگم نے جواب دیا۔ اس نے ہیئر کٹنگ کی ایک بہت بڑی دکان کھول لی ہے، جہاں پر صرف لیڈیز کے بال کاٹے جاتے ہیں۔ اس کام میں مدد کرنے کے لیے ٹونی نے 2 ملازم لڑکیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، جن میں سے ایک کا نام عاشی اور دوسری کا نام شاہین ہے۔ ملزم ماجد حسین کا نک نیم ٹونی تھا۔ اپنی پیشہ ورانہ دنیا میں وہ ٹونی ہی کے نام سے مشہور تھا، لہذا اس کی ماں کی اس طرح داستان میں بھی اس کا ذکر ٹونی ہی کروں گا۔ ذات، برادری اور پیشہ سب کا اپنا مقام ہوتا ہے۔ میں نے سغرا بیگم کے چہرے پر نگاہ جما کر کہا، آپ لوگوں کا مغل ہونا اپنی جگہ، مگر ٹونی نے اگر کوئی لیڈیز ہیئر کٹنگ سیلون کھول دیا ہے تو اس کام کی وجہ سے وہ نائی نہیں ہو جاتا۔ ہر پیشہ ایک قابل احترام ہے۔ اگر پیشہ ایمانداری اور محنت سے کام کر رہا ہو اور اپنے اطمینان قلب کے لیے یہ سوچا سکتی ہے کہ ٹونی ایک آرٹسٹ بھی ہے جو اپنے پاس آنے والی عورتوں کی زلفیں سنوار کر انہیں پہلے سے زیادہ خوبصورت بنا دیتا ہے۔ سغرا نے حیرت سے میرے چہرے پر دیکھا۔ اس نے ٹٹولنے والے انداز میں پھر مجھے دیکھتا سوال کیا، وکیل صاحب، کیا آپ ٹونی سے مل چکے ہیں؟ ہرگز نہیں، میں نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ آج میں نے پہلی مرتبہ آپ کی زبان سے اس کا ذکر سنا ہے۔ مگر آپ نے یہ کیوں پوچھا ہے کہ میں ٹونی سے مل چکا ہوں؟ آپ کی باتوں کی وجہ سے، وہ ایک گہرا سانس لے کر بولی۔
ٹونی بھی خود کو ایک آرٹسٹ کہتا ہے اور وہ اس بات پر یقین نہیں رکھتا کہ کوئی شخص بال کاٹنے سے نائی، کپڑے سلائی کرنے سے دردی یا کپڑے ڈرائی کلنگ کرنے سے دھوبی اور جوتے تیار کرنے سے موچی بن جاتا ہے۔ آپ نے بھی ٹونی کے جیسے خیالات کا اظہار کیا تو مجھے لگا کہ آپ شاید ٹونی سے مل چکے ہوں گے اور یہ ساری باتیں اسی نے آپ کو بتائی ہوں گی۔ اسے اپنے پیشے پر لیکچر دینے کا بہت شوق ہے۔ جب ٹونی سے ملاقات ہوگی تو میں ضرور اس کا لیکچر سنوں گا۔ فی الحال تو آپ یہ بتائیں کہ مقتول کس نوعیت کا کاروبار کرتا تھا اور ٹونی سے اس کا کیا تعلق تھا جو اس کے قتل کے الزام میں ٹونی کو ملزم نامزد کر دیا گیا ہے۔ جہاں تک میں جانتی ہوں کہ مقتول کاروں کا بزنس کرتا ہے۔ اس نے میرے سوال کے جواب میں بتایا اب پچھلے کچھ عرصے سے اس نے سیاست میں بھی دلچسپی لینا شروع کر دی ہے اور ٹونی سے اس کا کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے وکیل صاحب۔ اس دوران میں اپنے سامنے رکھے رف پیج پر مسلسل اہم پوائنٹ نوٹ کرتا جا رہا تھا۔ سغرا بیگم نے کچھ ایسے انداز سے اپنی بات چھوڑی تھی کہ مجھے محسوس ہوا کہ وہ کچھ اور بھی کہنا چاہ رہی تھی مگر شاید کسی وجہ سے رک گئی تھی۔ اگر ٹونی کا براہ راست مقتول سے کوئی تعلق نہیں تو یقیناً وہ دونوں کسی تیسرے انسان کے ذریعے ایک دوسرے کو جانتے ہوں گے۔ میرا مطلب ہے کہ ان کے بیچ راہ چپ جیسا کوئی تعلق ہوگا۔ اگرچہ میرے آخری جملے کو سمجھنا سغرا بیگم کے لیے کوئی سہل کام نہیں تھا، تاہم میری بات کا مجموعی مفہوم یقیناً اس کے پلے پڑ گیا۔ وہ ہمیں گردن ہلاتے سنجیدگی سے بولی، جی وکیل صاحب، ان کی آپس میں واقفیت کا ذریعہ کوئی تھی؟ کیا آپ کا اشارہ ادب العالیہ کے کسی شہ پارے کی جانب ہے؟ نہیں، مقتول کی بیوی کا نام ہے۔ اس نے بتایا یہ ٹونی کی ریگولر کسٹمر ہے، وہ ہفتے میں ایک دو بار ضرور اس کے سیلون پر آ جاتی ہے۔ زہرا بیگم ایک شائستہ اور تعلیم یافتہ خاتون تھی۔ بعد ازاں مجھے معلوم ہوا کہ اچھے وقتوں میں اس نے اردو میں ماسٹر کر رکھا تھا۔ یہ جانکاری حاصل ہو جانے کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ اس نے میری بہرائے چپ والی بات کو بھی کمال معالقہ سمجھ لیا ہوگا۔ ٹونی کے سیلون پر تو اور بھی کئی لیڈیز اپنی زلفیں کٹوانے اور سنوارنے آتی ہوں گی۔ میں نے زہرا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، کیا ان میں سے جس کے شوہر کے ساتھ بھی کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آئے گا تو نتیجن ٹونی کو دھل لیا جائے گا؟ اس بات کا تو مجھے بھی نہیں پتا وکیل صاحب۔ فی الحال تو میرے ٹونی کو مستقیم کے قتل کے الزام میں دھل لیا گیا ہے اور میں یہاں پر اسی لیے آئی ہوں کہ آپ نے ٹونی کو اس مصیبت سے باہر نکالنا ہے۔ میں آپ سے کریت کر اسی لیے تو سوال کر رہا ہوں کہ اس محفوظ راستے تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں جہاں سے ٹونی کو باعزت رہائی دلائی جا سکتی ہے۔ میں نے صاحب کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اس لیے آپ کو جو کچھ بھی معلوم ہے وہ مجھے بتا دیں، اسی میں ٹونی کی بھلائی ہے۔ میں صرف اتنا ہی جانتی ہوں کہ مقتول ایک شکی مزاج اور ذہنی مریض بندہ تھا۔ وہ بیزاری سے بولی، کویتا ایک انتہائی خوبصورت عورت ہے۔ مقتول سے شادی سے پہلے وہ ماڈلنگ کیا کرتی۔ اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ کس قدر پرکشش اور حسین و جمیل ہوگی۔ وہ ٹونی کی پرانی کسٹمر ہے، اسی لیے ان کے بیچ ایک موثق بے تکلفی بھی پائی جاتی ہے۔ اسی چیز کو لے کر مقتول اور ٹونی کے درمیان خاصی گرما گرمی بھی ہوئی۔ ایک ٹونی ہی کیا مقتول تو ہر اس شخص سے جھگڑا کرنے کے لیے یکدم تیار رہتا جو کویتا سے ہنس کر مسکرا کر چار باتیں کر لے۔ میں نے کہا نا، یہ مقتول کا نفسیاتی مسئلہ بھی تھا۔ ہاں، میں سمجھ سکتا ہوں۔ ایسے ذہنی عارضے میں مبتلا کئی ایک افراد کو میں ذاتی طور پر بھی جانتا ہوں۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ مقتول اور ٹونی میں یہ گرما گرمی کتنی عرصے پہلے ہوئی تھی؟ میرے سوال پر سغرا بیگم نے لمحاتی خاموشی اختیار کی اور اپنے دماغ میں کچھ حساب لگایا، پھر جواب دیا، لگ بھگ ایک ماہ پہلے۔ یہ فروری کے اوسط کی بات ہے وکیل صاحب۔ اس واقعے کے بعد سے کویتا نے ٹونی کے ہیئر سیلون پر آنا بند کر دیا تھا۔ میں مزید 15-20 منٹ تک گھما پھرا کر اسے مختلف سوالات کرتا رہا، لیکن کوئی اہم اور کام کی بات معلوم نہ ہو سکی۔ میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں جانتی وکیل صاحب، وہ معذرت خوانا بے بسی سے بولی۔ اگلی پیشی میں بھی کافی دن باقی ہیں۔ اگر اس دوران میں آپ کسی طرح ٹونی سے ملاقات کر لیں تو وہ یقیناً آپ کو مفید معلومات فراہم کر دے گا۔ ٹونی سے ملاقات تو سمجھ لیں یہ میری پہلی ترجیح ہوگی۔ اس کے بعد ہی تو میں یہ فیصلہ کر پاؤں گا کہ مجھے اس کیس میں ہاتھ ڈالنا ہے یا نہیں۔ میں نے صاحب سے کام لیتے ہوئے دو ٹوک انداز میں کہا، میں کل کسی وقت جیل جا کر آپ کے بیٹے سے مل لوں گا۔ آپ 2 روز کے بعد دوبارہ یہاں آئیں، پھر ہم اس معاملے کو فائنل کر لیں گے۔ آئندہ پیشی سے پہلے اس پروسیس سے گزرنا بہت ضروری ہے۔ امید ہے آپ میری بات بھی سمجھ گئی ہوں گی۔ ہاں، اور مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ آپ ایک اصول پسند وکیل ہیں، اس نے کہا۔
داؤد خان صاحب کا انتخاب اچھا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ میرے بیٹے کو اس مصیبت سے نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے. انشاءاللہ ضرور، میں نے کہا. اس نے پوچھا، آپ مجھے اپنی فیس وغیرہ کے بارے میں بتا دیں. فیس کے بارے میں آپ خان صاحب سے پوچھ لیجئے گا. میں نے گول مول جواب دیا. فی الحال میں کچھ بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. ابھی تو میں نے اس کیس کو لینے کی حامی بھی نہیں بھری. مجھے یقین ہے کہ ٹونی سے ملاقات کے بعد آپ اس کا کیس لینے کو تیار ہو جائیں گی. وہ بڑے اعتماد کے ساتھ بولی. میں نے اس کی اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور کہا اپنی تسلی کے ساتھ اسے آفس سے رخصت کیا. گزشتہ چند روز سے ٹونی جوڈیشنل ریمانڈ پر جیل میں تھا. اس دوران میں سغرا بیگم اپنے بیٹے کے لیے کوئی ڈھنگ کا وکیل نہیں کر سکی تھی. یہی سبب تھا کہ اس کی درخواست ضمانت کو رد کرتے ہوئے عدالت نے اسے جیل بھیج دیا. بہرحال اس پر دائر مقدمہ اسی عدالت میں زیر سماعت تھا. میں نے اگلے دن جا کر اسے ایک بھرپور ملاقات کر لی. ماجد حسین اور ٹونی کی عمر 40 کے قریب تھی. وہ قد کاٹ کا مضبوط تھا اور اس کی شخصیت میں صنف مخالفت کے لیے ایک خاص قسم کی کشش بھی پائی جاتی. مختصر الفاظ میں اسے ایک جاذب نظر اور وجیح شکل مرد کہا جا سکتا تھا. تاہم اس وقت وہ خاصا بجھا ہوا اور الجھن زدہ دکھائی دیتا. یہ جیل کی مخصوص فضا اور اس میں موجودہ حالات کا اثر تھا. رسمی سلام دعا کے بعد میں نے اسے بتایا کہ تمہارے مرحوم والد صاحب کے ایک دوست داؤد خان نے مجھے تمہارا وکیل مقرر کیا ہے اور میرا نام مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ ہے. اگر تم چاہو گے تو میں یہ کیس اپنے ہاتھ میں لے لوں گا. میں اس وقت ایک بن بلائی آفت میں گرا ہوا ہوں. وہ قدرے ترخ بھرے لہجے میں بولا. میں بھلا کیوں نہیں چاہوں گا کہ کوئی مسیحا ہے اور مجھے اس عذاب سے نکالے. آپ نے یہ کیوں کہا کہ اگر میں چاہوں گا تو اس کے بعد ہی آپ میری وکالت کریں گے. میں صرف تم سے یہ توقع کرتا ہوں کہ ٹونی، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، کہ تم مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دو، 100% سچ. پوچھیں آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں. میں آپ کے ہر سوال کا جواب کھرا اور صلحانہ سچ دوں گا. یہ ہوئی نا اصلی مردوں والی بات. میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے ستائشی نظر سے ٹونی کو دیکھا، پھر اپنے سوالات کی باڑ پر رکھ لیا. آئندہ 15 منٹ میں اس کے جوابات نے مجھے یقین دلایا کہ مستقیم مرڈر کیس میں ٹونی کا کوئی ہاتھ نہیں تھا. وہ اپنی بدقسمتی یا کسی دوسرے کی عیاری کے ہاتھوں اس کیس کی دلدل میں دھس گیا تھا. میں نے اس کا شکریہ ادا کرنے کے بعد مختلف ضروری کاغذات پر اس کے سائن لیے اور اسے امید کی کرن دکھا کر واپس آ گیا. آئندہ پیشی میں لگ بھگ 10 دن پڑے تھے. ہوم ورک اور فیلڈ ریسرچ کے لیے یہ کافی سے زیادہ وقت تھا. وہی میں نے ٹونی کا کیس لڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا. اس کے 2 روز بعد جب سغرا بیگم مجھ سے ملنے دوبارہ میرے آفس آئی تو میں نے اسے یہ بھی خوشخبری سنا دی. اس نے میرا شکریہ ادا کرنے کے بعد کہا، وکیل صاحب، مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آپ نے ٹونی کا کیس اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے. براہ مہربانی اب آپ مجھے اپنی فیس کے بارے میں بھی بتا دیں. خان صاحب نے میرے نام جو رکا دیا تھا نا، اس میں واضح طور پر لکھا ہوا تھا کہ مجھے اپنی فیس میں یا مختلف نوعیت کے عدالتی اخراجات کے حوالے سے سغرا بیگم سے کوئی بات کرنی ہی نہیں تھی. سغرا بیگم کے سوال سے تو یہی ظاہر ہوتا تھا کہ اس نے یہ خط کھول کر بھی نہیں پڑھا تھا. میرے کم میں نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے پوچھا، کیا اس سلسلے میں داؤد خان صاحب سے آپ کی کوئی بات ہوئی ہے؟ نہیں وکیل صاحب، وہ نبی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی. اس بارے میں خان صاحب آپ کو جلد ہی بتا دیں گے. میں نے گول مول جواب دیا. آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا. اس کے لہجے سے عدم اطمینانی کا اظہار ہوا تھا. ٹھیک ہے، میں خان صاحب سے ہی پوچھ لوں گی. اس نے کہا. پھر مجھ سے سوال کیا، وکیل صاحب، آپ ٹونی کو اس سوال سے تو نکال لیں گے نا؟ میں اپنی سے کوشش تو کروں گا، میں نے مضبوط لہجے میں کہا. ٹونی کے کیس میں جان ہے، اللہ ضرور ہماری مدد کرے گا. آپ بے فکر ہو جائیں، آپ کا بیٹا بہت جلد باعزت بری ہو جائے گا. وہ مجھے دعائیں دیتے ہوئے رخصت ہو گئی. آئندہ 2 روز میں داؤد خان سے میری ملاقات ہو گئی. حال چال کی دریافتی کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا، بیگ صاحب، کیا لگتا ہے آپ کو ٹونی کا معاملہ خوش اسلوبی سے نبٹ جائے گا؟ مجھے تو پوری امید ہے خان صاحب، میں نے پر اعتماد لہجے میں کہا. ٹونی نے جو مجھے کہانی سنائی ہے، اگر اس میں کوئی کھوٹ نہیں تو اس کی کشتی کو میں طوفان سے باہر نکال ہی لاؤں گا انشاءاللہ. وہ ستائشی نظروں سے پھر مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ٹونی سے بھی ملاقات ہو گئی ہے؟ جی، میں 2-3 روز پہلے اس سے ملنے جیل بھی گیا تھا، میں نے بتایا. مجھے بھی یہی محسوس ہو رہا ہے کہ وہ بے گناہ ہے. اب عدالت میں اس کی بے گناہی کو ثابت کرنا میری ذمہ داری ہے. اور میں جانتا ہوں، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، آپ ایک پیشہ ور اور ذمہ دار انسان ہیں. تعریف کا شکریہ خان صاحب، میں نے سرسری انداز میں کہا اور پھر پوچھا، سغرا بیگم کا اب کیا کرنا ہے؟ اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا اور کہا، میں سمجھا نہیں بیگ صاحب، سغرا بیگم کو کیا ہوا ہے بھلا؟ ہوا تو کچھ نہیں ہے خان صاحب،
میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، وہ 2-3 بار مجھ سے فیس کے بارے میں پوچھ چکی ہے۔ آپ نے اپنی چٹھی میں جو مجھے تاکید کی تھی نا، میں ابھی تک اس کی روشنی میں حالات کو سنبھالے ہوئے ہوں۔ اس سلسلے کو کب تک چلانا ہوگا؟ آپ انہیں صاف صاف کیوں نہیں بتا دیتے؟ بیگ صاحب، یہ بات تو طے ہے کہ اس کیس میں آپ کی فیس سے لے کر ٹونی کی رہائی تک کا تمام خرچہ میں اٹھاؤں گا۔ وہ بڑے عزم سے بولا۔ مرحوم امتیاز حسین نے اپنی زندگی میں مجھ پر اس قدر احسان کیے تھے کہ مجھے کبھی اتارنے کا موقع ہی نہیں مل سکا۔ یہ پہلی مرتبہ ہوگا کہ میں اس فیملی کے کام آ رہا ہوں، لہذا کسی بھی قدم پر سکرا بیگم کا 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہونا چاہیے۔ میں خود ان سے ملاقات کر کے بتا دوں گا۔ شکریہ خان صاحب، میں نے کہا، آپ نے صرف اس کیس کے فنانشل معاملات کو ہی نہیں دیکھنا، بلکہ زمینی بنیادوں پر فزیکل کوشش بھی کرنا ہے۔ آپ کا تعلق رنگ و نور کی دنیا سے ہے۔ بہت سے مسائل پر مجھے آپ کی مدد کی ضرورت پیش آئے گی، خصوصاً آپ کی فیلڈ سے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ سمجھ گیا ہوں بیگ صاحب، سمجھ گیا ہوں۔ وہ ہمیں گردن ہلاتے ہوئے بولا، حکم کریں آپ، میں ہر خدمت کے لیے تیار ہوں۔ ٹھیک ہے، وقت آنے پر میں آپ کو ضرور زحمت دوں گا، میں نے تشکرانہ لہجے میں کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گئے۔ میں نے ٹونی کا کیس سے لڑنے کا فیصلہ تو کر لیا تھا، لیکن ظاہر ہے اس کی کوئی ٹھوس وجہ بھی تو ہوگی۔ لیکن ابھی اس بارے میں آپ کو کچھ نہیں بتاؤں گا، مناسب موقع پر اس کا ذکر ہوتا رہے گا۔ پر آگے بڑھنے سے پہلے پوسٹ مارٹم کا تذکرہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ رپورٹ کے مطابق مقتول مستقیم کی موت 20 مارچ کے دن عصر اور مغرب کے درمیان 5:30 بجے سے شام 7 بجے کے بیچ کسی بھی وقت واقع ہوئی تھی، اور وجہ موت وہ تیز دھار کینچی تھی جو اس کے سینے میں عین دل کے مقام پر کھوپی گئی۔ اس کینچی پر C&S کا مخصوص ٹریڈ مارک بھی بنا ہوا تھا۔ C&S کو میں سیزر دراصل ٹونی کے ہیئر سلون کا نام تھا، اور سب سے خطرناک بات یہ کہ آلۂ قتل یعنی اس کینچی پر ملزم کے فنگر پرنٹس بھی پائے گئے تھے۔ پوسٹ مارٹم کے ساتھ ہی کیمیکل ایگزامر کی رپورٹ بھی موجود تھی۔ مقتول مستقیم کے معدے سے حاصل ہونے والے مواد کے لیبارٹری ٹیسٹ سے پتہ چلا کہ وقت موت وہ کسی زوردار اثر دوا کے نشے میں تھا، یعنی اس کی زندگی کا چراغ گل کرنے کے لیے پہلے اسے کوئی نشیلی شے کھلائی گئی تاکہ وہ قاتل کے راستے میں کوئی مزاحمت ہی نہ کر سکے۔ اس کے بعد ہی قاتل نے اس کے سینے میں کینچی گھونپ کر اسے فنا کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ دونوں ہی اہم رپورٹس میرے موکل کے خلاف جاتی تھیں، لیکن میں ہر لحاظ سے مطمئن تھا کہ مستقیم کی عبرتناک موت میں اس کا کوئی ہاتھ ہی نہیں تھا۔ اگلی پیشی پر عدالتی کارروائی کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ جج نے فرد جرم پڑھ کر سنائی۔ ملزم نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد ملزم کا حلفہ بیان ریکارڈ کیا گیا۔ یہ بیان اس بیان سے مشابہ تھا جو اس نے اپنی گرفتاری پر پولیس کو دیا تھا، بس میری ہدایت پر اس نے اپنے موجودہ بیان میں چند باتیں شامل کر لی تھیں۔ ملزم کا بیان ریکارڈ ہو چکا تو وکیل اتخاذہ جرح کے لیے ایکیوز باکس کے نزدیک چلا گیا۔ اس نے ملزم کے چہرے پر نگاہ جما کر سخت لہجے میں سوال کیا، کب سے جانتے ہو تم مقتول کو؟ میں لگ بھگ 1.5 سال سے اس کے نام سے واقف تھا، ملزم نے بڑی اعتماد سے جواب دیا، یعنی جب اس کی تمہاری ایک ماڈل کسٹمر سے شادی ہوئی تھی، وکیل اتخاذہ نے مائنقص انداز میں کہا۔ میں میڈم کویتا کی بات کر رہا ہوں، ملزم نے کہا۔ ہاں میں جانتا ہوں کہ آپ کس کا ذکر کر رہے ہیں۔ تمہارے جواب سے ظاہر ہو رہا ہے کہ تم مقتول کی بیوی حالیہ بیوہ میڈم کویتا کو عرصہ دراز سے جانتے ہو۔ آپ کی بات کسی حد تک تو درست ہے وکیل صاحب، کسی حد تک؟ وکیل اتخاذہ نے ضدی لہجے میں سوال کیا۔ عدالت اس بارے میں جاننا چاہتی ہے۔ اس کیس سے جڑی ہوئی ہر شے کے بارے میں جاننا معزز عدالت کا حق ہے، اور مجھے بتانے میں کوئی حرج بھی محسوس نہیں ہو رہا، ملزم نے بڑے تحمل بھرے لہجے میں جواب دیا۔ میں میڈم کویتا کو کم و بیش 2 سال سے جانتا ہوں۔ اس جاننے کی نوعیت کیا ہے؟ وکیل تقاضا نے لفظ جاننے پر بہت زور دیا تھا، مگر ملزم کے اعتماد میں کوئی بھی کمی واقع نہیں ہوئی۔ اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، کاروباری نوعیت، تھوڑی وضاحت کرو۔ وکیل تقاضا نے کہا، میں ایک ہیئر سلون چلاتا ہوں، ملزم وضاحت کرتے ہوئے بولا، اور میڈم کویتا میری ریگولر کسٹمر ہے۔ وہ اپنے بالوں کی کٹنگ اور دیکھ ریکھ کے لیے مہینے میں 1 بار ضرور میرے سلون پر آیا کرتی ہے۔ وہ میری سروس سے بھی مطمئن ہے اور میں ان کی پیمنٹ سے۔ اسی کو خوشگوار کاروباری تعلقات کہا جاتا ہے۔
آپ کے خوشگوار کاروباری تعلقات کی خوشگواریت پر بھی بات ہوگی، اور وہ بھی خاصی کھل کر۔ وکیل تغذیہ نے زمینہ انداز میں کہا، پہلے آپ کی سروس اور میڈم کویتا کی پیمنٹ کا ذکر تو ہو جائے۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے حاضرین عدالت پر ایک تائرانہ نگاہ ڈالی، پھر وہ کٹہرے میں کڑے ہوئے میرے موکل اور اس کیس کے ملزم ماجد حسین عرف ٹونی کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے بولا، لگتا ہے تم مقتول کی بیوہ میڈم کویتا کی کوئی خاص سروس دیتے ہو، جس کے بدلے میں وہ تمہیں خاص پیمنٹ دیتی ہے۔ میرا مطلب ہے عام کسٹمر کی بانسبت میڈم کویتا پر کوئی زیادہ ہی مہربان ہو تم، اور تم پر ان کی عنایت کی بہار بھی بہت ہے نا؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے وکیل صاحب، ملزم نے برا سا منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ میں اپنے ہر کسٹمر کو ایک جیسی اہمیت دیتا ہوں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ دیرینہ اور ریگولر کسٹمر کا کچھ زیادہ ہی خیال رکھنا پڑتا ہے، پر آپ اس بات کو کافی بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں۔ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ اس سے آپ کا مطلب کیا ہے۔ ہر بات کا مطلب اور معنی کھل کر تمہارے سامنے آ جائیں گے، وکیل تغاضا نے جھرانہ انداز میں کہا، اور وہ بھی بھری عدالت کے سامنے۔ جب میں نے جیل جا کر ٹونی سے ملاقات کی تھی تو اس نے مجھے اپنے اور مقتول کی بیوہ کویتا کے درمیان پائی جانے والی انڈرسٹینڈنگ کے بارے میں سبھی کچھ صاف صاف بتا دیا۔ اس کی صاف گوئی نے مجھے متاثر بھی کیا تھا، اسی لیے میں نے بے دھڑک اس کا کیس لینے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اس معاملے میں اسے بے قصور سمجھتا تھا۔ وکیل تغاضا کے جارحانہ کلامات کے جواب میں جب ملزم چپ چاپ کھڑا رہا تو وکیل سرکار نے پینترا بدل کر وار کیا۔ اس نے ملزم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا تمہارے ہیئر سیلون کا نام کوما بینڈ سیزر ہے؟ یعنی کنگھی اور کینچی؟ میں غلط تو نہیں کہہ رہا نا؟ آپ بجا فرما رہے ہیں، ملزم نے بڑا ہی مختصر سا جواب دیا۔ تمہارا یہ سیلون کہاں پر واقع ہے؟ میرا ہیئر سیلون PCHS کے علاقے میں طارق روڈ کے انتہائی نزدیک ایک بنگلے کے گراؤنڈ فلور پر واقع ہے۔ اس کے نزدیک ہی ایک چلڈرن پارک بھی ہے، ملزم نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اتنا کافی ہے یا مزید تفصیلات بتاؤں؟ ملزم کے تنزیہ سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے وکیل تغاضا نے اپنی جرح کو آگے بڑھاتے ہوئے قدرے تک سخت لہجے میں پوچھا، کیا یہ درست ہے کہ تمہاری رہائش ناظم آباد میں ہے اور اس سے پہلے تمہارا ہیئر سلون بھی ناظم آباد ہی میں ہوا کرتا تھا؟ جی یہ درست ہے، ملزم نے ہاں میں گردن ہلا دی۔ PCHS میں کتنے عرصے سے بیٹھے ہو؟ وکیل تغاضا نے پوچھا۔ کم و بیش 1 سال سے، ملزم نے جواب دیا۔ ناظم آباد کی بانسبت PCHS کا علاقہ کافی مہنگا ہے، وکیل تغاضا نے کریدنے والے انداز میں کہا۔ پولیس کی تحقیق کے مطابق تمہارا ناظم آباد والا ہیئر سلون بہت ہی چھوٹا اور کرائے کی عمارت میں تھا، جبکہ ابھی تم جس بنگلے کے گراؤنڈ فلور پر اپنا ہیئر سلون کھولے بیٹھے ہو، اس پورشن کے مالکانہ حقوق بھی تمہارے نام ہیں۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں، ملزم نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ پولیس کی تحقیق اور تفتیش ایک دم درست ہیں۔ گڈ، وکیل تغاضا نے تنزیہ اور مصنوعی ستائش سے ملزم کی طرف دیکھا اور سرسراتی آواز میں سوال کیا، معزز عدالت یہ جاننا چاہتی ہے کہ 1 سال پہلے اچانک تمہاری کیا کوئی لاٹری لگی تھی، یا پھر کوئی پرائز بانڈ کھل گیا تھا، یا پھر کسی حد سے زیادہ مہربان کسٹمر نے تم پر اپنی یہ عنایت کی بارش کر دی تھی؟ میری کوئی لاٹری کھلی تھی اور نہ ہی میں نے کبھی پرائز بانڈ وغیرہ خرید کر اپنے پاس رکھے ہیں، ملزم نے بیزاری سے جواب دیا۔ میں نے PCHS میں اپنا سیلون کھولنے کے لیے کسی دوست سے ادھار پیسے لیے تھے، میں نے اس قرض کا تقریباً نصف آدھا واپس بھی کر دیا ہے۔ کیا تم اپنے اس مہربان دوست کا نام بتاؤ گے؟ آبجیکشن یور آنر، میں نے وکیل سرکار کے کام میں رخ نہ ڈالتے ہوئے بانگوں سے بلند کہا۔ اس وقت عدالت میں مستقم مرڈر کیس کی سماعت ہو رہی ہے، ملزم کا ہیئر سلون کا اس معاملے سے کوئی لینا دینا ہی نہیں۔ میرے فاضل دوست خواہ ملزم کو ہراساں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہیئر سلون اور مقتول مستقم کے معاملے ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح جڑے ہوئے ہیں جیسے کسی ہتھیلی کے ساتھ انگلیاں، وکیل تغاضا نے جوشیلے لہجے میں کہا۔ آلائے قتل ایک ایسی کینچی ہے جس کا تعلق ملزم کے ہیئر سلون کے نام پر ہے، لہذا اس سیلون کا ذکر تو لامحالہ آنا ہی آنا ہے۔ ڈیفینس کو کوما بینڈ سیزر کے نام پر کوئی بھی اعتراض نہیں ہے جناب عالی، میں نے رسانیت بھرے لہجے میں کہا۔ میرا آبجیکشن پروسیکیوشن کے سوال پر تھا جس میں میرے موکل سے پوچھا گیا تھا کہ اس نے اپنے کس دوست سے رقم لے کر وہ سیلون یعنی PCHS کے علاقے میں واقع کسی بنگلے کا پورشن خریدا تھا۔ میرے موکل کو قرض دینے والا شخص اس کیس کا حصہ نہیں ہے،
لہذا اسے زیر بحث لانا اور اس کا نام پوچھنا اصول کے منافی ہے۔ اگر اتقاضا یہ ثابت کرتے کہ ملزم کو ایک بھاری رقم فراہم کرنے والی ہستی اس کیس سے جڑی ہوئی ایک اہم شخصیت ہے تو وکیل تقاضا نے براہ راست میری طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، جناب عالی، میں نے وکیل کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے ٹھوس انداز میں کہا، جب پروسیکیوشن اپنی دعوے کو سچ ثابت کر دکھائے گا تو پھر ڈیفینس کو سوال پر کوئی اعتراض بھی نہیں ہوگا، لیکن سر دست اس سوال کو نامناسب اور غیر متعلقی سمجھا جانا چاہیے۔ اتقاضا اگلی پیشی پر یہ ثابت بھی کر کے دکھا دے گا۔ وکیل تقاضا نے ایک ایک لفظ پر دباؤ ڈالتے ہوئے کہا، یو آنر، اگر پروسیکیوشن آئندہ پیشی پر اپنا دعویٰ سچ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گیا تو جب دیکھی جائے گی۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، فی الحال معزز عدالت سے میری درخواست ہے کہ اس کیس کی کارروائی کو فضولیات میں الجھے بغیر آگے بڑھانے کے احکامات صادر کیے جائیں۔ دیٹ از آل یور آنر۔ آبجیکشن۔ جج نے بھی دو ٹوک انداز میں کہا، پروسیکیوشن پلیز کنٹینیو۔ میرے ایک سوال کے جواب میں تم نے مجھے بتایا تھا کہ تم لگ بھگ 1.5 سال سے مقتول کے نام سے واقف تھے۔ وکیل تقاضا نے ملزم کے چہرے پر نگاہ جما کر سوال کیا، اس دوران میں تمہاری مقتول سے کتنی بار ملاقات ہوئی تھی؟ صرف 1 مرتبہ، ملزم نے جواب دیا۔ کمال ہے، وکیل تقاضا نے تزئین انداز میں کہا، مقتول کی بیوی سے تو تمہاری ہر 1 ماہ سے 2 ملاقاتیں ہو جایا کرتی تھیں، لیکن مقتول سے اس عرصے میں تم صرف 1 ہی بار ملے ہو، اور اس پہلی بلکہ آخری ملاقات میں تمہارا اس سے شدید نوعیت کا جھگڑا ہو گیا تھا۔ یہ کچھ عجیب نہیں؟ جن نے میرے اعتراضات کو درست مانتے ہوئے وکیل تقاضا کو مقتول جرح کرنے کا حکم دیا تھا، اور وہ اپنے سوال سے تو باز آ گیا، لیکن اب اس نے ایک نیا محاذ کھول دیا تھا۔ مگر میرا موکل بھی کوئی گھبرانے والا نہیں تھا۔ اس نے بڑی سادگی سے پوچھا، اس کی معصومیت بھی دیکھنے لائق تھی، اس میں عجیب کیا ہے وکیل صاحب؟ عجیب یہ ہے کہ، وکیل تقاضا نے جھاریانہ انداز میں کہا، ہمارے ہیئر سلون پر آنے والی تمامی کسٹمر لیڈیز ہیں، ان میں آدھی تو یقیناً شادی شدہ ہوں گی، ان میں سے کسی کے شوہر نے تم سے کوئی جھگڑا نہیں کیا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ میڈم کویتا کے شوہر مقتول مستقیم نے اس واقعے سے کم و بیش 1 ماہ پہلے تم سے شدید نوعیت کی لڑائی کی تھی اور تمہیں وارننگ دی تھی کہ تم اس کی بیوی سے دور رہو۔ ایسا ہوا تھا یا نہیں؟ بالکل ایسا ہی ہوا تھا، ملزم نے بڑے اطمینان بھرے لہجے میں جواب دیا۔ کیا اس جھگڑے کا سبب یہ تھا کہ تم اس کی بیوی کے قریب ہوتے جا رہے تھے؟ نہیں، اگر ایسا ہوتا تو پھر میرے علاوہ کئی دوسرے لوگوں سے مقتول کی لڑائی نہ ہوئی ہوتی، ملزم نے ٹھوس انداز میں جواب دیا۔ اب ہر کوئی مقتول کی خوبصورت بیوی کے پیچھے ہاتھ دھو کر تو نہیں پڑا ہوا تھا نا؟ میں سمجھتا ہوں مقتول کی ذہنی کیفیت کا کوئی اور سبب تھا، اور میں سبب سے واقف ہوں کیونکہ میڈم کویتا نے کئی بار مجھ سے اس موضوع پر بات بھی کی تھی۔ کیا آپ بھی اس سبب سے آگاہ ہونا چاہیں گے؟ کیوں نہیں، ضرور، وکیل تقاضا نے تنزیہ لہجے میں کہا۔ قاتلوں کے علم و نور سے اس سوال کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہونا چاہیے۔ مقتول ایک ذہنی مریض تھا، ملزم نے انکشاف انگیز لہجے میں کہا۔ اسے ہر دم یہ کھٹکا لگا رہتا تھا کہ کوئی اس کی حسین و جمیل بیوی کو لے نہ اڑے، اور یہ راز کی بات بھی تمہیں میڈم کویتا نے ہی بتائی ہوگی۔ وکیل تقاضا نے کڑا سوال کیا۔ جی، یہی سچائی ہے، ملزم نے اٹل لہجے میں کہا۔ تمہارا اپنی ذہنی کیفیت اور نفسیاتی صحت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وکیل تقاضا نے چپتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ تم 40 سال کے ہو چکے ہو، مگر ابھی تک تم نے شادی کے بارے میں نہیں سوچا، اس کا کیا سبب ہے؟ اینی میڈیکل پرابلم؟ اس کے ساتھ ہی عدالت کا وقت مقرر ختم ہو گیا۔ ملزم اور پروسیکیوشن کی بات چیت چونکہ مکمل نہیں ہو پائی تھی، لہذا جج نے 1 ہفتے بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی جج نے متعلقہ عدالتی عملے کو خصوصی ہدایت بھی کر دی تھی کہ اگلی پیشی پر اس کیس کا نمبر سب سے اوپر لگا دیا جائے تاکہ عدالتی کارروائی کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت مل سکے۔ پچھلی پیشی پر ملزم اور تقاضا کا سیشن نامکمل رہ گیا تھا، اسی سبب جج نے قریب کی تاریخ دیتے ہوئے اس عدالت کے ساتھ ختم کی تھی کہ اگلی پیشی پر اس کیس کو اوپر لگایا جائے۔ کیس کو اوپر لگنا تو ہمارے حق میں بہتر تھا، اس طرح ہمیں زیادہ سے زیادہ وقت مل جاتا۔ اس کے علاوہ ملزم پر جرح ادھوری رہ جانے سے ہمارا ہی فائدہ ہوا تھا۔ اس طرح 1 ہفتے کے دوران میں مجھے تقاضا پر ریسرچ کرنے کا سنہری موقع مل گیا۔ عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا تو وکیل تقاضا نے جج سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، جناب عالی، تقاضا کے گواہوں کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے میں ملزم کا جواب لینا چاہتا ہوں، وہ جواب جو پچھلی پیشی پر عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو جانے کے باعث
ملزم کی زبان سے نکل کر میرے سماعت تک نہیں پہنچ پایا تھا۔ جج نے اپنی بھاری بھرکم آواز میں پرمیشن دے دی۔ تمہارا بیان یہ ہے کہ مقتول ایک ذہنی مریض تھا۔ وکیل تقاضا ملزم والے کٹہرے کے قریب جا کر میرے موکل سے بولا، اس لیے وہ ہر اس شخص سے لڑائی جھگڑا کرتا جو اس کی خوبصورت ماڈل بیوی سے بے تکلف ہونے کی کوشش کرتا تھا۔ اسے یہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ کوئی اس کی بیوی کو لے نہ اڑے۔ تم نے یہی کہا تھا نا؟ ہاں بالکل، ملزم نے جواب دیا۔ تم نے مقتول کی جھگڑالو طبیعت اور پرکشش بیوی کے چھن جانے والے خدشات اور اندیشہ ہائے دور دراز کو اس کی ذہنی کیفیت کے کھاتے میں ڈال دیا۔ وکیل تقاضا نے چپتے ہوئے لہجے میں سوال کیا، تمہارا اپنی نفسیاتی صحت اور ذہنی صحت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تم 40 سال کے ہو چکے ہو مگر ابھی تک تم نے شادی کے بارے میں سوچا بھی نہیں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ کیا کوئی میڈیکل پرابلم؟ کسی انسان کی شادی کرنے یا شادی نہ کرنے کا تعلق اس کی عمر سے نہیں ہوتا وکیل صاحب، ملزم نے میرے یاد کرائے ہوئے سبق کی روشنی میں جواب دیا۔ بعض لوگوں کی شادی اوائل عمری میں ہی ہو جاتی ہے اور بعض لوگ 60 کا انسا عبور کرنے کے بعد شادی رچاتے ہیں۔ آپ اسے ان کی ذہنی صحت یا کسی میڈیکل پرابلم پر معمول نہیں کر سکتے۔ جب کوئی جوان شادی سے دور بھاگتا ہے تو اس کا کیس نارمل نہیں رہتا۔ وکیل تقاضا نے میرے موکل پر چڑھائی کرتے ہوئے جھرانہ انداز میں کہا، تم میرے سوال کا جواب دو یا نہ دو مگر تم یہ بات اچھی طرح جانتے ہو کہ آبجیکشن یو آنر، میں نے دبنگ آواز میں کہا۔ اس وقت عدالت میں مستقیم مرڈر کیس کی سماعت جاری ہے، لیکن یہ تقاضا میرے موکل کی شادی کو موضوع بنا کر عدالت کا قیمتی وقت برباد کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ کسی بھی طرح بھی مناسب اور معقول رویہ نہیں ہے۔ جناب علی، میں نے ملزم کے 40 سال کا ہو جانے کے باوجود بھی شادی نہ کرنے کے حساس معاملے کو ایک خاص مقصد سے موضوع جرح بنایا ہے، وکیل تقاضا نے بڑے اعتماد سے کہا، اور یہ حساس معاملہ زیر سماعت کیس کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے۔ میں تقاضا کے دعوے کی تردید بلکہ مذمت کرتا ہوں کہ میرے موکل کا شادی نہ کرنا اس کیس کا اٹوٹ انگ ہے۔ میں نے بھی ترکی بترکی جواب دیا۔ البتہ میرے فاضل دوست نے ملزم کے 40 سال کا ہو جانے کے بعد بھی شادی نہ کرنے کو ذہنی اور نفسیاتی امراض کے کھاتے میں ڈالنے کی جو گرو افزائی فرمائی ہے اس پر میں موجود عدالت سے کچھ کہنا چاہوں گا، اگر پروسیکیوشن کو کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ میں نے آخری چند جملے اتنی سنجیدگی اور بے تاثر چہرے کے ساتھ ادا کیے تھے کہ جج اور وکیل تقاضا سمیت کورٹ میں موجود ہر شخص سوالیہ نظر سے مجھے تکنے لگا تھا۔ اس لمحاتی خاموشی کو جج کی آواز نے توڑا تھا۔ اس نے وکیل تقاضا کی جانب دیکھتے ہوئے ٹھوس انداز میں پوچھا، اینی آبجیکشن؟ نو آبجیکشن یور آنر، وکیل تقاضا نے جلدی سے کہا۔ اس کے جواب سے گہرا تعجب جھلکتا تھا۔ عدالت سے کچھ بھی کہنا ڈیفینس کا حق ہوتا ہے۔ بیگ صاحب، آپ عدالت سے ایسا کیا کہنا چاہ رہے ہیں جس کے لیے آپ کو تقاضا کی اجازت درکار ہے؟ جج نے دلچسپی بھرے لہجے میں مجھ سے پوچھا۔ اس اجازت کی ضرورت اس لیے پیش آ گئی ہے کہ مجھے جو کچھ بھی کہنا ہے اس کا تعلق براہ راست میرے فاضل دوست کی ذات سے ہے۔ میرے جواب پر وکیل تقاضا کا رنگ ایک لمحے کے لیے زرد ہوا، لیکن جلدی وہ سنبھل کر کبھی مجھے اور کبھی جج کو دیکھنے لگا۔ جج نے کہا، پروسیکیوشن نے اس ریفرنس کے ساتھ اپنا نو آبجیکشن عدالت تک پہنچا دی ہے۔ کیا آپ عدالت سے کچھ بھی کہنے کا حق رکھتے ہیں؟ تھینک یو یور آنر، میں نے تشکرانہ انداز میں کہا۔ میرے فاضل دوست نے ملزم کے 40 سال کا ہو جانے کے باوجود بھی شادی نہ کرنے کو اس کی ذہنی اور نفسیاتی بیماری بیان فرمایا ہے۔ اگر ہم پروسیکیوشن کے اس فرمان کو ایک اصول مان لیں تو پھر اصول کو اطلاق ہر اس غیر شادی شدہ شخص پر ہونا چاہیے جو 40 یا 40 سے زیادہ کا ہو چکا ہے۔ آئی ایم رائٹ یور آنر؟ بیان کردہ اصول کی روشنی میں آپ کی بات کو درست مانا جائے گا، جج نے محتاط الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے کہا، لیکن یہ اس عمر کا سرٹیفکیٹ نہیں کہ آپ کا یہ اصول واقعتاً درست ہے۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ اصول واقعتاً درست نہیں ہے، میں نے واضح الفاظ میں کہا، لیکن میں یہ کچھ اپنے فاضل دوست کی پیشہ ورانہ لیاقت کو خراج تحسین پیش کرنے کی غرض سے کر رہا ہوں، کیونکہ موصوف خود بھی اسی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے بیگ صاحب؟ جج کی سرسراتی آواز میرے کانوں تک پہنچی۔ قبل اس کے کہ میں جج کے سوال کا جواب دیتا، وکیل تقاضا نے تپتے ہوئے لہجے میں جواب دیا، مجھے سخت اعتراض ہے جناب علی، ڈیفینس نے ڈائریکٹ میری ذات پر حملہ کیا ہے۔ میرے فاضل دوست، یہ حملہ نہیں بلکہ آپ کی گھائل ذات کی مرہم پٹی اور رفو گری ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، پھر اپنا روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کیا، جناب علی،
میرے فاضل اور محترم دوست اس سال کے 10ویں مہینے کی 13 تاریخ کو پورے 45 سال کے ہو جائیں گے، مگر بلا وجہ یہ ابھی تک غیر شادی شدہ ہیں۔ اگر باوجہ کو مرکز مان کر انہی کے بنائے ہوئے اصول کی روشنی میں موصوف کی ذات کو تجربے کے مرائل سے گزارا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ حضرت بھی ذہنی اور نفسیاتی مریض ہونے کے ساتھ ہی کسی میڈیکل یا خفیہ پرابلم کا بھی شکار ہیں۔ اس کیفیت میں تو ان کا بھی وکالت لائسنس منسوخ ہو جانا چاہیے۔ کمرہ عدالت میں فلسفہ جاننے کی بجائے انہیں سٹی کورٹ کے سامنے گڈیریوں کا ٹھیرا لگانا چاہیے یور آنر۔ میں کچھ زیادہ ہی بول گیا تھا، مگر نظریہ ضرورت کے تحت یہ ناگزیر ہو گیا تھا۔ اگر کورٹ میں اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دیا جائے تو وکیل مخالف کی پھینکی ہوئی اینٹ آپ کی کھوپڑی کا ستیہ ناش مار سکتی ہے۔ میں نے تازہ ترین ریسرچ سے حاصل کی گئی وکیل تقاضا کی تاریخ پیدائش کا بروقت استعمال کر کے کمرہ عدالت میں گویا ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ حاضرین عدالت کی چمگوئیاں بلند و آہنگ گفتگو کا روپ دھار چکی تھی۔ ہر کوئی منچاہی بولی بول رہا تھا۔ اس وقت کورٹ روم مچھلی بازار کا نقشہ پیش کر رہا تھا۔ نے تحکمانہ لہجے میں کہا، آرڈر آرڈر۔ اب سائلنس میں وکیل تقاضا کی حالت بھی دے دینی تھی۔ میں نے اس کے حواس اور حساب پر جو کاری ضرب لگائی تھی اسے سلانے کی پوزیشن میں تھا اور نہ ہی کس کو بتانے کی حالت میں۔ میں وکیل مخالف کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے جج کی جانب دیکھ رہا تھا۔ جانبین وکلا کو یاد دہانی کروائی جاتی ہے یہ کورٹ روم کے اندر ان کے ذاتی دنگل کا اکھاڑا نہیں ہے۔ جج نے ہم دونوں کو ہی دیکھتے ہوئے برہمی بھرے لہجے میں کہا، لہذا آپ لوگ ذاتیات کو ایک طرف رکھ کر زیر سماعت کیس پر فوکس کریں تو اسی میں سب کی بھلائی ہے۔ میں نے حامی سری لانے پر اکتفا کیا۔ وکیل تقاضا نے قدر ندامت بھرے لہجے میں کہا، مجھے ملزم سے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب عالی۔ تھوڑی دیر پہلے کورٹ روم کا ماحول خاصا گرم ہو گیا تھا، لیکن پروسیکیوشن کے مادرانہ خانہ رویے کے بعد سبھی کچھ نارمل ہو گیا۔ اور جہاں تک میرا معاملہ تھا تو میں نے وہ ڈرامہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا تھا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ مجھے اپنے اس مقصد میں کامیابی بھی حاصل ہو گئی تھی۔ میں نے ڈیفینس کے مقابلے میں پروسیکیوشن کو بڑی حد تک دبا دیا تھا۔ اس تقاضا کی جانب سے کل 6 گواہوں کی فہرست دائر کی گئی، جس میں سے 3 گواہ تو ایسے تھے کہ ان کی گواہی کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی۔ 2 اس امر کے عینی شاہد تھے کہ انہوں نے وقوعے سے لگ بھگ 1 ماہ پہلے ملزم اور مقتول کو آپس میں جھگڑا کرتے ہوئے دیکھا تھا، اور تیسرا گواہ ساحل سمندر پر موجود ایک ایسا شخص تھا جس نے وقوعے کی ساپیر ملزم کو اس علاقے میں دیکھا تھا۔ اس پیشے پر تقاضا کی جانب سے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا 3 گواہ بھگتائے جا چکے تھے۔ قبل اس کے کہ تقاضا کسی اور گواہ کو کٹہرے میں لانے کی اجازت حاصل کرتا، میں نے جیسے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، جناب عالی، میں اس کیس کے تفتیشی افسر سے چند اہم سوالات کرنے کی اجازت چاہوں گا، اس وعدے کے ساتھ کہ میری اس جسارت سے عدالت کا وقت ضائع نہیں ہوگا، بلکہ اسے زیر سماعت کیس کی گاڑی میں تیز رفتار پہیے لگ جائیں گے۔ جج نے پرمیشن دی۔ کسی بھی کیس میں تفتیشی افسر کو تقاضا کے گواہ کی حیثیت حاصل ہوتی ہے اور اسے ہر پیشی پر عدالت میں حاضر بھی رہنا پڑتا ہے۔ میری درخواست اور جج کی اجازت سے اس کیس کا انکوائری افسر گواہوں والے وٹنس باکس میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ ایو صاحب، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، آپ کو اس واقعے کی اطلاع کب اور کس نے دی تھی؟ اس واقعے کی اطلاع تنویر شاہ نے دی تھی، ایو نے کہا۔ تنویر شاہ کا تعلق پولیس ڈپارٹمنٹ سے ہے اور وقوع کی رات وہ اپنے معمول کے گشت پر تھا۔ ایسا ہی تنویر شاہ نے لگ بھگ 2:30 بجے رات تھانے فون کر کے ہمیں بتایا کہ سی ویو کے علاقے میں ایک کار کھڑی پائی گئی ہے جس کی پچھلی لین پر ایک شخص نیند دراز حالت میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ کار کافی دیر سے ایک ہی جگہ پر کھڑی ہے۔ جب تنویر شاہ اور اس کے ساتھی کانسٹیبل نے اس کار کے پاس جا کر اندر جھانکا تو اکبی نشت پر نیند دراز شخص کو گہری نیند میں پایا۔ قبل اس کے کہ تنویر شاہ کار کا شیشہ کھٹکھٹا کر اس کھوئے ہوئے شخص کو جگانے کی کوشش کرتا، اسے شخص کا لباس کے سینے پر خون آلود نظر آیا۔ یہی نہیں بلکہ اس کے سینے میں عین دل کے مقام پر ایک کینچی کا پھلوں والا حصہ بھی پیوست تھا۔ اس صورتحال میں تنویر شاہ کو یہ سمجھنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوئی کہ کار کے عقبی نصف پر موجود شخص کا شمار زندہ انسانوں میں نہیں کیا جا سکتا۔ اس بد نصیب کو کسی شکل القبر انسان نے سینے میں کینچی گھونپ کر موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ آئیو کا طویل جواب ختم ہوا تو میں نے سوال کیا، آپ جائے وقوع پر کتنے بجے پہنچے؟ یہی کوئی 3 بجے۔ یہ بات ہو ہی رہی تھی 20 اور 21 مارچ کی درمیانی رات کی۔ میں نے سوال نظر سے آئیو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جی بالکل۔ اس نے کہا، آپ 21 مارچ کی صبح یعنی 3 بجے کے قریب جائے وقوع پر پہنچ گئے۔
میں نے تفتیشی افسر کے چہرے پر نگاہ جما کر کہا، آپ نے کرائم سین کا تفصیلی جائزہ لیا اور مقتول کو کار کی عقبی نشت پر مردہ پایا؟ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں نا؟ نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔ پولیس کے ریکارڈ کے مطابق میرے موکل اور اس کیس کے ملزم ماجد حسین افرونی کو 21 مارچ کی صبح کم و بیش 8 بجے اس کے گھر سے گرفتار کیا گیا تھا۔ میں نے جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے سوال کیا، کیا آپ کو علم ہوا تھا کہ مقتول کی موت کا ذمہ دار ملزم ہی ہے؟ اور یہ بھی بتائیں کہ ملزم کے گھر واقع نازم آباد تک رسائی حاصل کرنے میں آپ نے کس سے مدد حاصل کی تھی؟ جناب، ہم موقع پر پہنچے تو ایس آئی کی اطلاع درست ثابت ہوئی۔ آئیو نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا، میرے محتاط اندازے کے مطابق مقتول کو اس دنیا سے رخصت ہوئے کم از کم 8 گھنٹے ہو گئے تھے۔ وہ کار سیڑھیوں کی جس حصے میں کھڑی تھی اس طرف عموماً لوگ کم ہی جاتے ہیں، اس لیے بھی کسی نے مذکرہ کار پر توجہ نہیں دی۔ بہرحال رات والی پیٹرولنگ ٹیم نے جب اس کار کو ایک ہی جگہ پر کافی دیر سے کھڑا دیکھا تو وہ کار اور کار والی کی خیریت معلوم کرنے اسی طرف چلے گئے۔ تبھی تنویر شاہ کو پتہ چلا تھا کہ اس کار کی عقبی نشت پر بیٹھے ہوئے شخص کو کسی نے بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ خیر، یہ جاننے کے لیے کہ مقتول کون ہے، میں نے بڑی احتیاط کے ساتھ اس کی جامہ تلاشی لی تو اس کی ایک جیب میں موجود بٹوے نے میرا کام آسان کر دیا۔ مقتول کی شناختی کارڈ، ڈرائیونگ لائسنس اور وزٹنگ کارڈ کو دیکھنے کے بعد میں یہ جاننے میں کامیاب ہو گیا کہ مقتول کا نام مستقیم علی ہے۔ مستقیم ایک معروف بزنس مین تھا جو جائے وقوع کے نزدیکی DHA کے ایک بنگلے میں رہتا تھا۔ ہم نے جائے وقوع کی کارروائی جاری رکھتے ہوئے مقتول کے گھر والوں سے رابطہ کیا تو مقتول کی بیوی میڈم کویتا سے ملاقات ہو گئی۔ میڈم کویتا نے ہی ہمیں بتایا کہ مقتول کے سینے میں پیوست اس خطرناک کینچی کا تعلق ملزم کے ہیئر سیلون C&S سے ہے۔ پھر میڈم ہی کی نشاندہی پر ہم نے ملزم کو اس کے گھر سے گرفتار کر لیا۔ جس دور کا یہ واقعہ ہے تب وہ علاقہ ویران اور سنسان ہی ہوا کرتا تھا۔ ساحلی سمندر کی سیر کو آنے والے لوگوں میں 2-4% افراد ہی ادھر کا رخ کرتے اور ان لوگوں میں اکثریت چور رشتوں کو پروان چڑھانے والوں کی ہی ہوتی تھی۔ آئیو صاحب، آپ ڈیفنس کے ساتھ بھرپور تعاون کر رہے ہیں، جس کے لیے میں تعدل سے آپ کا مشکور ہوں۔ میں نے تفتیشی افسر کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے دوستانہ انداز میں کیا۔ اب ذکر ہو جائے مقتول کی پوسٹ مارٹم اور کیمیکل ایگزامینیشن رپورٹ کا، آپ تیار ہیں نا؟ جی، اس نے مختصر جواب دیا۔ کیا یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ وقوعے سے کم و بیش 1 ماہ پہلے مقتول اور ملزم کے بیچ شدید نوعیت کا جھگڑا ہوا تھا؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ وہ مقتول اور ملزم کی پہلی ملاقات تھی اور شاید نہیں بلکہ یقیناً آخری ملاقات بھی۔ جی بالکل، وہ پورے اعتماد نظر آنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا۔ میں نے پوسٹ مارٹم اور کیمیکل کی لیبارٹری ٹیسٹ رپورٹ کی روشنی ہی میں ملزم کے خلاف چارج شیٹ تیار کی تھی، اور اس چارج شیٹ کی تیاری میں آپ یہ تو بھول ہی گئے کہ جائے وقوع پر اچھا خاصا اندھیرا بھی تھا۔ میں نے مانخذ انداز میں کہا، ان دونوں رپورٹ سے خارج ہونے والی روشنی آپ کی کارروائی کے لیے ناکافی ثابت ہوئی، اس لیے آپ نے جائے وقوع کی ملغجی فضا میں کئی ایک فاش بلکہ سنگین نوعیت کی غلطیاں بھی کر دیں، جن کی جھلک آپ کی تیار کردہ چارج شیٹ میں نظر آتی ہے۔ میں کو سمجھا نہیں، آپ کن غلطیوں کا ذکر کر رہے ہیں وکیل صاحب؟ میں سمجھاتا ہوں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہنا شروع کیا۔ غلطی نمبر 1، جو ذمہ دار پولیس اہلکار SI تنویر شاہ نے آپ کو اس واقعے کی اطلاع دی، اس کا نام استغاثہ کے گواہوں کی فہرست میں شامل ہونا تھا، جو کہ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اس کیس کے چالان میں بھی اس بندے کا کہیں ذکر نہیں کیا گیا۔ غلطی نمبر 2، مقتول کی لاش کار کی عقبی نشت پر پڑی تھی۔ تو واقعہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ کار کی عقبی نشت پر ہی قاتل نے اس کے سینے میں وہ کینچی گھونپی تھی۔ مطلب یہ کہ اس کار کو مقتول نہیں بلکہ کوئی اور شخص ڈرائیو کر کے لے گیا تھا اور اس سنسان مقام پر پہنچا تھا۔ اسی نامعلوم بندے کو آپ نے اپنے تیار کردہ چالان میں کوئی جگہ ہی نہیں دی۔ آپ کا دھیان اس طرف کیوں نہیں گیا؟ غلطی نمبر 3، لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک آسودہ سانس لی، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، ڈیفنس استغاثہ اور یہ عدالت جان چکی ہے کہ مقتول اور ملزم کے درمیان ہونے والی لڑائی کا سبب کیا تھا۔ مقتول کو اپنی بیوی کا ملزم سے ملنا جلنا اچھا نہیں لگتا تھا، اسی لیے وقوعے سے لگ بھگ 1 ماہ پہلے مقتول نے ملزم سے شدید نوعیت کا جھگڑا کیا تھا۔ یہ مقتول اور ملزم کی پہلی اور آخری ملاقات تھی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کی تیار کردہ چارج شیٹ میں جو بڑے دعوے کے ساتھ
یہ لکھا ہوا ہے کہ ملزم نے مقتول کو فنا کے گھاٹ اتارنے سے پہلے اسے کوئی نشیلی چیز کھلا دی تھی تاکہ وہ کسی مزاحمت کے قابل ہی نہ رہے۔ تو پھر یہ بھلا کیسے ممکن تھا؟ مقتول تو ملزم سے شدید نفرت کرتا تھا، وہ تو ملزم کو اپنے آس پاس دیکھنے کا بھی روادار نہیں تھا، پھر ملزم اسے کوئی نشہ آور شے دینے میں کیسے کامیاب ہو گیا؟ میرے ان زمینی حقائق اور تابڑتوڑ حملوں نے انکوائری افسر کی سٹی ہی گم کر دی۔ تاہم ابھی نوبت بولتی بند ہونے تک ہی پہنچی تھی۔ فنگر پرنٹ رپورٹ کے مطابق آلہ قتل پر ملزموں کی انگلیوں کے نشان پائے گئے تھے، وہ لنگڑی وضاحت کرتے ہوئے بولا، اور وہ کینچی بھی ملزم کے ہیئر سیلون ہی سے تعلق رکھتی ہے، لہٰذا مقتول کی جان لینے والا ملزم کے سوا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ یو آنر، میں نے روئے سکن جج کی جانب موڑتے ہوئے ٹھوس انداز میں کہا، آئیو صاحب، بلکہ تقاضا کی پوری ہی ٹیم بائی تھنکنگ کا شکار نظر آتی ہے۔ بائی تھنکنگ؟ جج نے معطل انداز میں دہرایا، یہ تو غالباً علم نفسیات کی کوئی اصطلاح ہے۔ غالباً نہیں، یقیناً جناب عالی، میں نے ایک ایک کر کے لفظوں پر زور دیتے ہوئے پورے اعتماد لہجے میں کہا۔ اس اصطلاح کے مطابق انسان اپنی قائم کردہ رائے کی روشنی میں غیر جانبدارانہ انداز میں سوچنے لگتا ہے، اور اس عمل کے دوران میں وہ غلط اور صحیح کی تمیز ہی کھو بیٹھتا ہے۔ اس کی پہلی اور آخری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس نے جس چیز یا جس شخص کے بارے میں جو رائے قائم کر لی ہے اسے ہی درست ثابت کر دے۔ اور کچھ ایسے ہی اس کیس میں میرے موکل کے ساتھ بھی کیا جا رہا ہے، یعنی تقاضا بائی تھنکنگ کا شکار ہو چکا ہے۔ اس کے پیش نظر صرف بات یہ ہے کہ مقتول مستقم علی کو میرے موکل ماجد حسین اور ٹونی نے موت کے گھاٹ اتارا ہے، لہٰذا تقاضا مستقم علی کے قاتل کو ڈھونڈنے کے بجائے ملزم کو مجرم ثابت کرنے کے لیے کوشاں ہے، جو کسی بھی لحاظ سے مناسب نہیں ہے۔ اور کچھ ایسا ہی معاملہ فنگر پرنٹس کی رپورٹس کے ساتھ بھی ہے۔ میں اپنی بات کو ابھی معزز عدالت کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں۔ میں لمحے بھر کو رکا اور ایک گہری سانس لینے کے بعد دوبارہ تفتیشی افسر کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، ابھی آپ نے کہا ہے کہ آلہ قتل کینچی پر ملزم کے فنگر پرنٹس پائے گئے ہیں، چنانچہ مقتول کی موت کا ذمہ دار ملزم ہی ہے۔ میں نے آئیو کی آنکھوں میں بہت دور تک دیکھتے ہوئے سوال کیا، آپ نے معزز عدالت کے سامنے ایسا کہا تھا یا نہیں؟ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ جواب دینا ضروری تھا، لہٰذا وہ اپنی اندرونی کیفیت کو چھپاتے ہوئے جلدی سے بولا، جی میں نے کہا تھا۔ کیا جائے وقوع فنگر پرنٹس اٹھانے کا کام آپ نے کیا تھا؟ نہیں، یہ کام ہمارے ایکسپرٹ نے کیا تھا۔ اس ایکسپرٹ کا نام بتائیں۔ امداد حسین، آئیو نے کہا۔ فنگر پرنٹ میچنگ کی رپورٹ امداد حسین نے تیار کی تھی نا؟ میں نے کڑے لہجے میں سوال کیا۔ اس نے ہمیں جواب دیا، جی بالکل۔ کیا آپ نے فنگر رپورٹس کو اچھی طرح پڑھا تھا؟ ہاں، پکا۔ میری جہانانہ تصدیقی سوال پر ایک لمحے کے لیے وہ گڑبڑا کر رہ گیا، پھر سنبھلتے ہوئے جلدی سے بولا، ایک دم پکا وکیل صاحب۔ ویری گڈ، اس پر ہم بعد میں بات کریں گے، میں نے تذری انداز میں کہا۔ کیا فنگر پرنٹس ایکسپرٹ امداد حسین صاحب نے صرف آلہ قتل پر سے ہی انگلیوں کے نشان اٹھائے تھے، یا اس سلسلے میں کار کے مختلف حصوں کو بھی تختہ مشق بنایا تھا؟ کار کے دروازوں، ان کے ہینڈلز، اسٹیئرنگ ڈیش بورڈ اور دوسرے اہم حصوں سے بھی فنگر پرنٹس اٹھانے کی کوشش کی تھی یا نہیں؟ آئیو نے بڑی ناگواری سے کہا، کہیں ہم معزز عدالت کو یہ تو نہیں بتانے جا رہے کہ آلہ قتل یعنی اس کینچی کے سوا اس کار کے کسی بھی اندرونی یا بیرونی حصے پر ملزم کی انگلیوں کے نشانات نہیں پائے گئے؟ جی یہی حقیقت ہے، وہ بھی اعتماد سے عاری لہجے میں بولا۔ یہ حقیقت تو ایک دوسری حیرت انگیز حقیقت کی جانب اشارہ کرتی ہے آئیو صاحب۔ میں نے اسے سر عدالت اور بھی کئی چیزوں سے عاری کرتے ہوئے کہا کہ یا تو میرا موکل انتہائی بے وقوف انسان ہے یا پھر وہ جادو جانتا ہے۔ میں کچھ سمجھا نہیں۔ وہ پلکیں جھپکا کر بولا، آپ اس بات کی وضاحت کر دیں تو مہربانی ہوگی۔ میں نے ملزم کے لیے بے وقوف انسان کے الفاظ اس لیے استعمال کیے کہ اس نے کار کے ہر حصے سے اپنی انگلیوں کی نشانات صاف کر دیے، مگر کینچی پر اپنی فنگر پرنٹس چھوڑ دیے تاکہ پولیس کو اس تک رسائی حاصل کرنے میں کسی دشواری کا سامنا ہی نہ ہو۔ میں نے تنزیہ سے بھرپور لہجے میں کہا، اور جہاں تک میرے موکل کے جادوگر ہونے کی بات ہے تو یہ سمجھا اور سوچا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے جادو کے زور پر مقتول کو موت کی نیند سلا کر جائے وقوع سے غائب ہو گیا۔ میرا مطلب ہے اس نے کار سے باہر رہتے ہوئے اپنے ہیئر سلون پر استعمال ہونے والی ایک کینچی کو کار کے اندر پہنچا کر اسے جادوئی طاقت سے مقتول کے سینے میں پیفس کر دیا۔ بہرحال اس صورت میں وہ احمق جادوگر ہی کہلائے گا۔ پوچھئے کیوں؟ مجھے امید نہیں تھی کہ انکوائری آفیسر اس کیوں کا جواب جاننے کی کوشش کرے گا،
لیکن وہ میری باتوں میں اس قدر گھر چکا تھا کہ بے ساختہ اس کے منہ سے نکل گیا کیوں؟ وہ اس لیے کہ اس نے مقتول کی جان لینے کے لیے کسی دوسری چیز کے بجائے اپنے ہی ہیئر سلون کی کینچی کو استعمال کیا، اور دیکھ لیں وہ اپنی اس احمقانہ جادوئی حرکت کی وجہ سے پکڑا گیا ہے۔ آیو کی حالت قابل دید نہیں تھی، تاہم وہ اس الجھی ہوئی اور درگو کیفیت سے جلدی نکل آیا اور شکایتی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے تلخ لہجے میں بولا، وکیل صاحب آپ اپنے موکل کی حماقتوں کا تذکرہ کر کے کہیں مجھے ماموں بنانے کی کوشش تو نہیں کر رہے؟ واللہ ہرگز نہیں، میں نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، یہ کام آپ کی بہن اور بہنوئی کے کرنے کا ہے۔ میں تو صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا آپ نے فنگر پرنٹس رپورٹ کو اچھی طرح پڑھا ہے؟ میں آپ کے سوال کا جواب ہاں میں دے چکا ہوں، وہ سرپٹائے ہوئے لہجے میں بولا۔ اس رپورٹ کے مطابق میں نے اس کی بھرموئی کو جوتے کی نوک پر مارتے ہوئے ٹھوس انداز میں کہا، اعلی قطر پر ملزم کے پارشل فنگر پرنٹس ملے تھے۔ کیا آپ اس لفظ پارشل کی وضاحت کرنا پسند فرمائیں گے؟ فنگر پرنٹس کی رپورٹ میں نے نہیں، ایکسپرٹ امداد حسین صاحب نے تیار کی ہے۔ وہ ایک بار پھر ڈٹائی کی بلندیوں کو چھوتے ہوئے خفگی امیز انداز میں بولا، آپ انہیں سے جا کر پوچھیں، کہیں جا کر نہیں بلکہ امداد صاحب کو یہاں بلا کر معزز عدالت کے روبرو پوچھنا زیادہ مناسب رہے گا۔ میں نے حتمی لہجے میں کہا، اس طرح پارشل اور ٹوٹل کا فرق واضح ہوتے ہی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی بھی الگ ہو جائے گا۔ پھر میں نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کیا، جناب علی، آئندہ پیشے پر میں تقاضا کے ایکسپرٹ محترم امداد حسین سے بھی چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے موصوف کو عدالت میں پیش کرنے کا بندوبست کیا جائے گا۔ جج نے ہمیں گردن ہلا دی۔ منظر اسی عدالت کا تھا اور کٹہرے پر اس کیس کا ایکسپرٹ امداد حسین کھڑا تھا۔ امداد حسین کی عمر 45 اور 50 کے درمیان رہی ہوگی۔ متناسب بدن، گندمی رنگت کا مالک، دراز قامت شخص تھا۔ اس کی پیشانی کے بال اوپر کو اڑ چکے تھے، جس کی وجہ سے واضح اہم بنا ہوا دکھائی دیتا۔ اس نے آنکھوں پر نظر کا چشمہ بھی لگا رکھا تھا۔ گواہ کا بیان حلفی ریکارڈ ہو چکا تو میں نے جرح کے لیے اس کے نزدیک چلا گیا۔ اس کے چہرے پر نگاہ جما کر میں نے رسانے گرے لہجے میں کہا، امداد صاحب، آپ کو یہاں بلانے کے لیے معذرت خواہ ہوں، مگر ایک ضرورت یہ ایسی آن پڑی تھی کہ آپ کو زحمت دینی ہی پڑی۔ بہرحال آپ کا بہت شکریہ۔ پھر میں نے اس سے پوچھا، آپ نے اپنی تیار کردہ فنگر پرنٹس رپورٹ میں لکھا ہے کہ اعلی قتل C&S ٹریڈ مارک والی اس کینچی پر ملزم کی انگلیوں کے جزوی نشانات ملے ہیں، اور اس کے لیے آپ نے پارشل کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ہم نے پچھلی پیشی پر اس کیس کے انکوائری افسر سے پارشل کے فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کی تو انہوں نے ہمیں آپ کی طرف ریفر کر دیا۔ معزز عدالت آپ کی زبان سے اس لفظ کی تشریح سننا چاہتی ہے، سو پلیز۔ اپنی بات کے اختتام پر میں نے اسے گرین سگنل کا اشارہ دیا تو وہ کھنگار کر گلا صاف کرتے ہوئے بولا، وکیل صاحب، لفظ پارشل میں کوئی لفظ یا فلسفہ چھپا ہوا نہیں ہے، اور نہ ہی اسے راکٹ سائنس سمجھا جاتا ہے۔ اس کے سیدھے سادھے معنی وہی ہیں جو ڈکشنری میں بھی موجود ہیں، یعنی جزوی یا ادھورا۔ شکریہ امداد صاحب، میں نے کہا، تو فنگر پرنٹس میں لکھے ہوئے اس لفظ سے آپ کی مراد یہ ہے کہ اعلی قتل پر ملزم کی انگلیوں کے آدھے ادھورے نشانات پائے گئے؟ جی بالکل، اس نے دو ٹوک انداز میں جواب دیا۔ اسے بروکن فنگر پرنٹس بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انگلیوں کے نشانات کٹے پیٹے اور مٹے سے ہیں۔ کٹے پیٹے اور مٹے سے؟ میں نے پرسوچ انداز میں دہرایا اور کہا، تو کیا ہم پارشل اور بروکن فنگر پرنٹس کے ذیل میں یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ کسی نے نادانستگی میں اعلی قتل کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، جس کی وجہ سے وہاں موجود فنگر پرنٹس میں ادھورا پن ہو گیا، یعنی وہ بعض مقامات پر کٹ پھٹ اور مٹ گئے؟ ہو سکتا ہے ایسا، لیکن میں یقین کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں، موجودہ کیس میں ایسا ہرگز نہیں ہوا۔ آپ کے اس یقین کا سبب معزز عدالت بھی جاننا چاہتی ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ دیکھیے جناب، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، اگر قتل کی اس واردات کے بعد کسی نے مقتول کے سینے میں پیوست اس کینچی کو چھوا یا پکڑا ہوتا تو اس کے بھی نشانات اعلی قتل پر ہونا لازمی امر تھا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اعلی قتل پر ملزم کے سوا کسی کے بھی فنگر پرنٹس موجود ہی نہیں، اور اگر، میں نے زرزراتی آواز میں سوال کیا، بعد میں اعلی قتل کو چھونے یا پکڑنے یا پھر استعمال کرنے والے شخص نے اپنے ہاتھوں پر دستانے پہن رکھے ہوں تو پھر آپ کی ماہرانہ رائے کیا ہوگی؟ اس صورت میں آخری ذکر شخص کے فنگر پرنٹس دستانوں کی وجہ سے اعلی قتل پر ثبت نہیں ہو سکیں گے، اور وہاں پہلے سے موجود فنگر پرنٹس کا رجسٹر ہو جانا یقینی ہے۔
لیکن آپ نے یہ سوال کیوں کیا؟ کیا آپ سے ایسا سوال کرنے پر کوئی پابندی ہے؟ میں نے کہا۔ ارے نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، وہ جلدی سے بولا۔ یہ تو میرا پروفیشن ہے، آپ اس سے متعلق مجھ سے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ تو پھر بتائیے، میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ اگر کسی شخص نے ملزم کو پھنسانے کے لیے اس کے ہیئر سلون سے ایک ایسی کینچی کو چرا لیا ہو جس پر ملزم کے فنگر پرنٹ سخت ہو، یعنی وہ کینچی ملزم کے استعمال میں رہی ہو، اور پھر اس شخص نے دستانے پہن کر کینچی کو مقتول کے سینے میں عین دل کے مکان پر پیوست کر دیا ہو، تو آپ کی بیان کردہ پارشل یا بروکن فنگر پرنٹس والی تھیوری کو تصدیقی سرٹیفکیٹ تو مل جائے گا نا؟ آپ کے تو بالکل ٹھیک رہے، وہ الجھی ہوئی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ لیکن کوئی اور شخص ایسا کیوں کرے گا؟ قتل تو ملزم ہی نے کیا ہے۔ ہر طرف 22 سنکی کا دور دورہ ہے جناب عالی، میں نے جج کی جانب دیکھتے ہوئے بآواز بلند کہا۔ ہمارے معزز ایکسپرٹ جناب امداد حسین نے عدالت کا فیصلہ آنے سے پہلے ہی اپنا فیصلہ صادر فرما دیا ہے کہ مقتول مستقیم کی موت کا ذمہ دار ملزم کے سوا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، لہذا کسی تفتیش و تحقیق کی چندہ ضرورت ہی نہیں۔ جو ہوتے چڑھ گیا ہے، اسے چڑھا دو تختہ دار پر، کھیل ختم، دکان بند۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لی، پھر جیسے مخاطب ہوتے ہوئے ان الفاظ میں اپنی بات کو مکمل کیا۔ جناب عالی، مجھے گواہ سے اور کچھ نہیں پوچھنا۔ آج ہمارا کیس قدرے نیچے لگا ہوا تھا، چنانچہ ہمیں زیادہ وقت نہیں مل سکا۔ ارتقاضا کے ایک بھرتی گواہ اور ایکسپرٹ کو نپٹاتے ہوئے عدالت کا مقررہ وقت ختم ہونے میں چند ہی منٹ باقی رہ گئے تھے۔ جج نے وکیل ارتقاضا سے پوچھا، وکیل صاحب، آپ کے کتنے گواہ باقی ہیں؟ صرف ایک جناب عالی، اس نے جواب دیا، اور وہ گواہ ہے مقتولہ کی بیوہ میڈم کویتا، جنہیں اگلی پیشی پر عدالت میں حاضر کر دیا جائے گا۔ جج نے سر کو ہاں میں لائی اور اگلی پیشی کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ ہم عدالت سے باہر آئے تو ٹونی کی والدہ سغرا بیگم میرے ساتھ تھی، اور اسی لیے میں نے ہم کا لفظ استعمال کیا ہے۔ وہ اللہ کی بندی ہر پیشی پر عدالت میں موجود ہوتی، اور اسی بہانے اسے اپنے بیٹے سے ملنے کا موقع بھی مل جاتا، اور اس ملاقات کا اہتمام میں نے ہی کر رکھا تھا۔ دراصل جیل سے جو گاڑی قیدی کو سٹی کورٹ لے کر آتی تھی، اس میں وین ڈرائیور کے علاوہ 2 پولیس اہلکار بھی ہوتے۔ جب تک سارے قیدیوں کو کی پیشیاں مکمل نہ ہو جاتی، وہ وین سٹی کورٹ کے آتے میں ہی کھڑی رہتی، لہذا پولیس اہلکاروں کی مٹھی گرم کر کے قیدی سے ملاقات ممکن ہو جاتی۔ اس دوران میں پولیس اہلکار تھوڑا فاصلے پر کھڑا قیدی اور اس کے ملاقاتی کو گہری نظر سے دیکھتا رہتا۔ جیل جا کر اپنے بیٹے سے ملنے کی بنسبت سغرا بیگم کے لیے یہ ملاقات سہل ثابت ہوتی، اور اس طرح وہ عدالتی کارروائی سے بھی باخبر رہتی تھی۔ میں زندگی میں پہلی بار کسی کیس کی سماعت دیکھ اور سن رہی ہوں، وین کی جانب جاتے ہوئے سغرا بیگم نے مجھ سے کہا۔ ماشاءاللہ، آپ بڑے اچھے انداز میں ٹونی کا مقدمہ لڑ رہے ہیں۔ ہر پیشی پر یہی محسوس ہوتا ہے کہ آج عدالت ٹونی کو بے گناہ تسلیم کر کے اس کی باعزت بریت کا احکامات صادر کر دے گی، مگر پھر ایک اور تاریخ پڑ جاتی ہے۔ آپ کو عدالتی پروسیس سے اس لیے بھی خوفت اور الجھن ہو رہی ہے کہ پہلے کبھی آپ کا ان معاملات سے واسطہ نہیں پڑا، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، جبکہ یہ سب کچھ معمول کے مطابق ہے۔ جب تک ارتقاضا اور صفائی کے وکلا اپنا پورا زور نہ صرف کر دیں، کیس کہیں بھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچا جا سکتا۔ اس کے بعد ہی جج نے کسی ایک فریق کے حق میں فیصلہ دینا ہوتا ہے۔ آپ کو یہ سوچ کر مطمئن رہنا چاہیے کہ ہم کامیابی کے بہت نزدیک آ چکے ہیں۔ آئندہ ایک دھوئی پیشی میں اس مقدمے کا فیصلہ ٹونی کے حق میں ہو جائے گا۔ میں نے آپ کے بیٹے کو اس مصیبت سے نکالنے کے لیے دلائل کی جو عمارت کھڑی کی ہے نا، بس اب اس پر شرط ڈالنا ہی باقی ہے۔ اس پیشی پر میں نے جو اسٹرنگ لگائی ہے نا، آئندہ پیشی پر انشاءاللہ میں اس میں مال بھی بھر دوں گا۔ سغرا بیگم نے تہ دل سے میرا شکریہ ادا کیا، مجھے ڈھیروں دعائیں دیں۔ میں نے جیل وین کے قریب پہنچ کر ٹونی سے اس کی ملاقات کروائی، پھر پارکنگ لاٹ کی جانب بڑھ گیا۔ آج عدالت کے کمرے میں بہت ہی زیادہ رش تھا۔ ارتقاضا کی سب سے اہم گواہ اور مقتول مستقیم علی کی بیوہ میڈم کویتا گواہوں والے کٹہرے پر موجود تھی۔ کویتا کی عمر 35 کے قریب رہی ہوگی، لیکن اس نے اپنے شواب کی ایسی ریکھ دیکھ رکھی تھی کہ وہ 25 سے زیادہ کی نظر ہی نہیں آتی۔ اس کا حسن بے مثال اور جمال باکمال تھا، اگرچہ اسے کسی خاص تیاری کی ضرورت نہیں تھی، اس کے باوجود بھی وہ خوب سج دھج کر گواہی دینے آئی تھی۔ جج کرسی انصاف پر برجمان ہو چکا
तो फिर अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ। कविता ने सच बोलने का हल्फ उठाने के बाद अपना मुख्तसर सा बयान रिकॉर्ड करवाया तो वकील तगाज़ा कटहरे के नज़दीक चला गया। मैडम कविता, वकील तगाज़ा ने एक्यूज बॉक्स में खड़े मुल्जिम की जानिब इशारा करके अपनी गवाह से पूछा, क्या जानती हैं आप इस शख्स को? बहुत ही अच्छी तरह वकील साहब, वो नफरत आमेज लहजे में बोली। ये घमंडी गजीला, चालबाज और एहसाने फरामोश, और सबसे बढ़कर एक कातिल है। कविता की ओपनिंग डिलीवरी से मुझे अंदाज़ा हो गया कि वकील तगाज़ा ने अपनी इस गवाह को खूब तैयारी करवा रखी है। वो अपनी जहरीली जुर्ह को आगे बढ़ाते हुए बोला, कविता जी, आपने अभी मुल्जिम के लिए जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया है, ज़रा इनकी वजाहत तो कर दें, नवाजिश होगी। मैंने इस बदबख्त के लिए कातिल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है तो आप खुद ही देख लें। ये सब मेरे शौहर के कत्ल के सिलसिले में ही फंसा हुआ है। वो बुरा सा मुँह बनाते हुए बोली, बाकी इसका घमंडीपन, चालबाजी, गैज़ो गज़ब किसी से छुपा हुआ तो नहीं। मैं यहाँ पर सिर्फ उसकी एहसानी फरामोशी की बात करूँगी। मैंने उस पर तस खाकर उसकी भलाई के लिए 5 लाख रुपए अंधे कुएं में डाल दिए और उसने मेरी नेकी का यह सिला दिया कि मुझ पर ही लाइन मारने लगा। ये मुझसे शादी का ख्वाह था। ढके छुपे अल्फाज में मुझसे कहता रहता कि मैं मुस्तकीम को छोड़कर उसकी हो जाऊँ। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि वो जो चाह रहा है ऐसा होना मुमकिन नहीं। इसी दौरान में वकूए से कोई 1 माह पहले मुस्तकीम का उससे झगड़ा हो गया तो उसके बाद मैंने उसके सलून पर ही जाना छोड़ दिया। इंतकामन इसने मेरे शौहर की जान ले ली। बात के आखिर पर वो शोलाबार नज़र से मुल्जिम टोनी को घूरने लगी। वकील तकाज़ा ने आयारी भरे लहजे में कहा, मुल्जिम के बारे में आपके ज़र ख़यालात को हम बाद में तफसीलन ज़र बहस लाएंगे। अभी मोअज़्ज़िज़ अदालत ये जानना चाहती है कि इन 5 लाख रुपयों का क्या किस्सा है जो आपने मुल्जिम पर तरस खाकर किसी अंधे कुएं में फेंक दिए थे। जी नाज़माबाद की एक छोटी सी किराए की दुकान में हेयर सैलून खोले बैठा था। गवाह ने कहा कि अपने काम का माहिर है। मैंने इसे ज़्यादा काबिल और कोई हेयर आर्टिस्ट नहीं देखा। मुझे ऐसा लगा कि इसे किसी पॉश एरिया में सैलून खोलकर काम करना चाहिए। सो मैंने इसे 5 लाख रुपए दे दिए ताकि ये PECHS वाले इस बंगले का ग्राउंड फ्लोर खरीद सके। यहाँ पर इस वक्त इसका सैलून मौजूद है। मेरे इस एहसान का इस कमज़रफ़ ने यह मतलब निकाला कि मैं इस पर फ़िदा हो गई हूँ। उसके बाद तो उसने मुझसे जो तवक्कात लगा ली, मैं उसका जिक्र पहले ही कर चुकी हूँ वकील साहब। मेरे फाजिल दोस्त वकील तकाज़ा ने मेरी तरफ देखते हुए तंज़िया लहजे में कहा, देख लें, इस तकाज़ा ने यह साबित करके दिखा दिया है कि मुल्जिम को एक भारी रकम फराहम करने वाली हस्ती इस केस से जुड़ी हुई है। मकतूल की बेवा मैडम कविता ही वो अहम शख्सियत है जो मुल्जिम को किराए की एक छोटी सी दुकान से उठाकर इस जैसे पौश इलाके में लाई, लेकिन इस नमक हराम ने अपनी मोहसिन को ही डस लिया। मेरे फाजिल दोस्त, मैंने भी वकील तगाज़ा की आंखों में आंखें डालकर कड़े लहजे में सवाल किया, क्या आप जोश खिताबत में अदालत के बुनियादी कवायद व ज़वाबित को फरामोश कर बैठे हैं? क्या मतलब है आपका? वो बड़े ही तपते हुए लहजे में बोला, मिसाल देकर समझाता हूँ, वरना मेरी बात तो आपके भेजे में उतरेगी नहीं। मैंने जज्बात से हारी लहजे में कहा, मैं मोअज़्ज़िज़ अदालत के रूबरू ये दावा करता हूँ कि आपने 15 दिन के वादे पर मुझसे 1 लाख रुपए उधार लिए थे और 2 माह गुजर जाने के बावजूद भी आपने मेरी रकम वापस नहीं की। क्या मेरे ऐसे कह देने से ये अदालत मेरे 1 लाख रुपए दिलवा देगी? कतई नहीं, वो बड़े जोश से बोला। जब तक आप ठोस सबूत फराहम करके ये साबित ना कर दें कि मैंने आपसे 1 लाख रुपए का कर्ज लिया था, उस वक्त तक ये अदालत आपकी कोई मदद नहीं करेगी। और यही असूल है। अब इसी असूल को आप अपनी पुरकशिश और जादिब नज़र गवाए मैडम कविता पर भी लागू करें। मैंने मिर्ची लगाने वाले अंदाज में कहा। उन्होंने मेरे मुवक्किल को 5 लाख की रकम फराहम करने का महज जिक्र किया है। इस सिलसिले में उन्होंने अदालत के सामने कोई दस्तावेजी ठोस सबूत पेश नहीं किया, लिहाजा सरे दस्त उनके इस बेजड़ और बेबर्क दावे को खारिजी इस अदालत ही समझे। इसी तरह मैडम ने मेरे मौक़िल को कातिल कहकर इस सिलसिले में जो वजाहत पेश की है वो इंतहाई बचकाना बल्कि भूंडी और वाहियात है। आप मेरे मौक़िल मैडम कविता का मकरूज और ज़ेर बार एहसाने फरामोश साबित करने के चक्कर में अपने असल फ़राइज़ से सरियन गलबत बरतने के मर्तकब हो रहे हैं। मेरे फाजिल दोस्त, मेरी इस असूली और कानूनी लताड़ ने वकील तगाज़ा की तबीयत खासी ख़राब कर दी। वो मवदानत भरी नज़रों से मुझे घूरने लगा और अपनी गवाह की जानिब मुतवज्जा हो गया। आइंदा 10 मिनट में मैंने वकील मुखालिफ ने
اتقادہ کی آخری اور حسین و جمیل گواہ کویتا پر اپنی جرح مکمل کرتی تو میں جج کی اجازت حاصل کرنے کے بعد کٹہرے کے قریب پہنچ گیا اور اپنے مخصوص انداز میں جرح کا آغاز کر دیا۔ مجھے آپ کے شوہر کی موت کا بڑا ہی افسوس ہے مس کویتا، میں نے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا، اور میں آپ کے دکھ میں برابر کا شریک بھی ہوں۔ اس فارمیلٹی کی کیا ضرورت ہے؟ وہ طنزیہ لہجے میں بولی۔ آپ کی زبان پر مقتول کی موت کے حوالے سے میرے لیے دکھ، غم، ہمدردی اور افسوس کے الفاظ اچھے نہیں لگتے۔ آپ تو مستقیم کے قاتل کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے اپنا پورا زور لگا رہے ہیں۔ میڈم، آپ نے پہلے بھی میرے موکل کے لیے قاتل کا لفظ استعمال کیا ہے۔ واضح رہے کہ جب تک یہ عدالت ملزم پر عائد الزامات کو سچ نہیں مان لیتی، یعنی تقاضا ملزم کو مجرم ثابت نہیں کر دیتا، تب تک اس کے لیے قاتل کا لفظ استعمال کرنا کسی بھی لحاظ سے مناسب نہیں ہے۔ اور باقی جہاں تک میری کوشش کا تعلق ہے تو میں آپ کے شوہر کی موت کے اصل ذمہ دار پہنچنے کے لیے ہی تو یہ ساری تگ و دو کر رہا ہوں، تاکہ قانون کے تقاضے پورے ہو سکیں۔ لہٰذا آپ کو تو میرا شکر گزار ہونا چاہیے۔ میرا یہ جواب اس ماڈل حسینہ کو بالکل پسند نہیں آیا۔ وہ میرا شکریہ ادا کرنے کے بجائے اپنے ہونٹوں کا کباڑا کرتے ہوئے خفگی بھرے انداز میں مجھے کھڑنے لگی۔ میڈم کویتا، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر کہا، وکیل اتقادہ کے ایک سوال کے جواب میں آپ نے ملزم کے لیے گھمنڈی، غزیلہ، چال باز، احسانی فراموش اور قاتل وغیرہ کے الفاظ کا بے دریغ استعمال کیا ہے۔ لفظ قاتل کے حوالے سے میں نے آپ کی سوچ کی تصحیح بھی کر دی ہے۔ کسی انسان کا گھمنڈی، غزیلہ اور چال باز ہونا عام سی بات ہے۔ اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں احسانی فراموش پر فوکس کرنا چاہتا ہوں، آپ کی اجازت ہے نا؟ وہ ایسی کھوجتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھنے لگی جیسے سوال کے پیچھے چھپے ہوئے میرے مقصد تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ چند لمحات کے بعد اس نے کہا، اجازت ہے۔ آپ نے ملزم کو احسانی فراموش اس لیے کہا ہے نا کہ آپ نے 5 لاکھ روپے کو خرچ کر کے اس کے بزنس کو زمین سے آسمان تک پہنچا دیا، اور بدلے میں وہ کسی غلط فہمی کا شکار ہو گیا اور یہ سمجھنے لگا کہ آپ اس پر مر مٹی ہیں، اور اپنی اسی غلط فہمی میں وہ آپ سے نہ صرف شادی کے خواب دیکھنے لگا بلکہ وہ آپ سے یہ تقاضا بھی کرنے لگا کہ آپ مقتول کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے اسی کی ہو جائیں۔ واضح رہے کہ میں یہ سب بتاتے ہوئے آپ کی سوچ کی عکاسی کر رہا ہوں۔ جی، یہ میری ہی سوچ ہے اور جو 100% سچ بھی ہے۔ وہ بڑے اعتماد سے بولی، کسی چیز کے درست یا غلط کا فیصلہ کرنا آپ کا یا میرا کام نہیں ہے کویتا جی، یہ تو موزید عدالت کی ذمہ داری ہے۔ میں نے بھی واضح الفاظ میں کہا، کیا آپ موزید عدالت کو بتا سکتی ہیں کہ آپ کو یہ احساس کب ہوا کہ ملزم آپ کی ذات میں خاص انداز کی دلچسپی لے رہا ہے؟ ناظمہ آباد سے PCHS شفٹ ہونے کے فوراً بعد، یا؟ میں نے دانستہ اپنا سوال ادھورا چھوڑا۔ وہ میرے پھینکے ہوئے جال میں قدم رکھتے ہوئے جلدی سے بولی، جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ اس کے رویے میں جب ہی تبدیلی آئی تھی اور یہ مجھے کسٹمر کے بجائے کسی اور نظر سے دیکھنے لگا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ ڈرامہ ڈائریکٹر داؤد خان کی فراہم کردہ معلومات کو بڑے ہی طریقے اور سلیقے سے استعمال کیا جائے۔ داؤد خان میرے موکل ماجد حسین آف ٹونی کو مرحوم باپ کا سچا دوست بھی تھا۔ شعبے سے متعلق ہونے کے باعث اسے یہ ساری معلومات حاصل کرنے میں کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ علاوہ ازیں اس کے تعلقات بھی خاصے وسیع تھے۔ کیا یہ درست ہے کہ جب آپ اور مقتولہ کا رشتہ ازدواج میں بندھے تو وہ مقتولہ کی دوسری اور آپ کی چوتھی شادی تھی؟ میں نے تقاضا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ یہ درست ہے، اس نے بڑی ہی چالاکی سے مجھے جواب دیا، جو کہ ادھورا تھا۔ مجھ سے پہلے مستقیم کی بیوی صوبیہ کا انتقال ہو چکا تھا، یعنی صوبیہ کے انتقال کے 6 مہینے بعد مستقیم نے مجھ سے شادی کی۔ لہٰذا یہی کہا جائے گا کہ مستقیم کی دوسری شادی مجھ سے ہوئی تھی۔ آپ نے میرے سوال کا نامکمل جواب دیا ہے میڈم، میں نے معطل انداز میں کہا۔ اس کا کیا ہوا جو میں نے پوچھا تھا کہ یہ مقتول سے آپ کی چوتھی شادی تھی؟ وہ آبجیکشن یور آنر۔ وکیل اتقادہ فوراً اپنی گواہ کی مدد کو پہنچا۔ ڈیفینس اتقادہ کی موجود گواہ سے غیر متعلق سوالات کر کے اسے ہراساں کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ڈیفینس جج نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا، کیا گواہ کی سابق شادی یا شادیوں کا زیر سماعت کیسے کوئی تعلق ہے؟ صرف گواہ کی شادی کا ہی نہیں بلکہ مقتول کی سابق شادی کا بھی اس کیس سے گہرا تعلق ہے جناب عالی، میں نے مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ مقتول کے حوالے سے گواہ نے درست معلومات دی ہے، لیکن اپنی ذات کے بارے میں جواب دیتے ہوئے ان کی زبان کی ریکارڈ کی سوئی وہ پر اٹک کر رہ گئی ہے۔ یہ تردد، اعتراض اور احتجاج ناقابل ہضم ہے۔ جج نے وکیل تقاضا کے اعتراض کو مسترد کرتے ہوئے گواہ سے کہا، بی بی
آپ وکیل سوال کا جواب دینے کی پابند ہیں۔ وہ تو نکلتے ہوئے بولی، جی، مستقیم سے میری چوتھی شادی تھی۔ پہلی شادی شوبز سے تعلق رکھنے والے ایک شخص جنید سلیم سے، دوسری شادی ایک معروف ہاکی کے کھلاڑی عارف محمود سے، تیسری شادی ایک سیاستدان منظور راہی سے، اور چوتھی شادی ایک کامیاب بزنس مین مقتول مستقیم علی سے۔ مگر ایک حیرت انگیز اتفاق ہے کہ یہ آپ کی کسی بھی شوہر سے کوئی اولاد نہیں۔ میں نے بسطور میڈم کویتا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، لیکن مقتول کی پہلی بیوی صوبیہ سے ایک اولاد ہے۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میڈم؟ اس نے جواب دیا، جی، صوبیہ اور مستقیم کی بیٹی کا نام سراتا ہے۔ اوہ، میں نے چونکتے ہوئے کہا، پھر تو وہ اپنا نام سرات و مستقیم لکھتی ہوگی۔ بالکل ایسا ہی ہے، اس نے ہمیں جواب دیا، سرات UK میں ہوتی ہے۔ UK؟ میں نے منقص انداز میں کہا، فی الحال اتنی دور جانے کی ضرورت نہیں۔ میں نے تعصب آمیز انداز میں جملہ نامکمل چھوڑ کر ایک بوجھل سانس لی۔ کویتا جی، تھوڑی دیر پہلے آپ نے میرے ایک سوال کے جواب میں بتایا تھا کہ ناظم آباد سے PCHS اپنے بزنس کو شفٹ کرنے کے لیے فوراً بعد ملزم آپ کی ذات میں خاص حوالے سے دلچسپی لینے لگا۔ آپ نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ آپ مقتول کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے اس کی نہیں ہو سکتی، لیکن وہ تو اپنی ضد پر ہی اڑا رہا۔ پھر آپ نے اسے قطع تعلق کر لیا اور اس کے ہیئر سلون پر جانا بھی چھوڑ دیا۔ کیا ایسے ہی ہوا تھا؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، اس نے جواب دیا۔ میری معلومات اور زمینی حقائق کے مطابق ملزم آپ کو 2 سال سے جانتا تھا، یعنی جب آپ اس کے ناظم آباد والے ہیئر سلون پر جایا کرتی تھیں، اور اس نے وقوعے سے لگ بھگ 1 سال پہلے اپنا ہیئر سلون ناظم آباد سے PCHS میں شفٹ کیا تھا۔ اس حساب سے ملزم بہت دیر سے آپ کی چاہت میں گرفتار نہیں ہوا، حالانکہ یہ شفٹنگ سے کم و بیش 1 سال پیشتر آپ کو جانتا تھا، ہے نا؟ کہ تو آپ ٹھیک ہی رہیں، وہ الجھن بھرے لہجے میں بولی، مگر میں سمجھ نہیں پا رہی کہ آخر آپ مجھ سے پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں۔ دماغ پر زیادہ زور دینے کی ضرورت نہیں ہے کویتا میڈم، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ اتخاذہ کے مطابق جب مقتول اور ملزم کے بیچ شدید نوعیت کا جھگڑا ہوا، اس کے بعد آپ نے ملزم کے ہیئر سلون پر جانا چھوڑ دیا۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ جی نہیں، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے 2 ٹوک انداز میں بولی، یہی حقیقت ہے۔ اوہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا، میں نے ڈرامائی انداز میں کہا، آپ نے تقریباً 11 ماہ تک ملزم کی یک طرفہ محبت اور شادی کی ضد کو بھگتا تھا، کیونکہ یہ حقیقت عدالت کے ریکارڈ پر آ چکی ہے کہ ملزم اور مقتول کے مابین وہ جھگڑا وقوعے سے 1 ماہ پہلے ہوا تھا۔ اس نے بڑا ہی مختصر جواب دیا، جی۔ کیا آپ عاشی اور شاہین نامی خواتین کو جانتی ہیں؟ میں نے یکایک پوچھ لیا۔ ایک ہی لمحے کے سوچنے کے بعد اس نے کہا، ہاں، یہ دونوں ملزم کے ہیئر سلون پر کام کرتی ہیں۔ عاشی اور شاہین نے مجھے بتایا کہ ملزم اور مقتول کے بیچ وہ سنگین لڑائی ان کی نظروں کے سامنے، یعنی سلون کے اندر ہوئی۔ میں نے گواہ کے چہرے پر نگاہ جما کر کہا، اور اس وقت آپ بھی وہاں پر موجود تھیں، بلکہ آپ پہلے آئی تھیں، اور اس کے تھوڑی دیر بعد مقتول بھی وہاں پر پہنچ گیا۔ اس روز آپ نے سرخ بنارسی ساڑی پہن رکھی تھی، اور ملزم نے بھی سرخ شرٹ زیبتن کی ہوئی تھی، اور جب آپ سلون کے اندر داخل ہوئی تو آپ کے ہاتھ میں سرخ گلابوں کا ایک خوشنما گلدستہ بھی تھا، جو آپ نے آتے ہی ملزم کو دے دیا۔ لیکن اس کے قبل کہ آپ دونوں میں کوئی بات ہوتی، مقتول غصے میں کھولتا ہوا سیلون کے اندر داخل ہوا۔ اس کے بعد تو سیلون کا ماحول ہی بدل کر رہ گیا۔ مطلب یہ کہ تمام تر خوشگواریاں دیکھتے دیکھتے بدمزگی، کوفت اور بےہودگی میں تبدیل ہو گئی۔ اگر میں کچھ غلط کہہ رہا ہوں تو آپ مجھے ٹوک سکتی ہیں، روک سکتی ہیں۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، وہ جلدی سے بولی۔ آپ نے اس دن کی منظر کشی بڑے ہی بھرپور انداز میں کی ہے۔ نوازش، کرم اور شکریہ، بڑی مہربانی، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے معنی خیز انداز میں کہا۔ آپ کی یہ تعریف میرے موکل کے حق میں بہتر ثابت ہونے جا رہی ہے۔ اس نے پلکیں جھپکاتے ہوئے ادراری لہجے میں سوال کیا، اس کا کیا مطلب ہوا وکیل صاحب؟ معزز عدالت اس رات تک پہنچنے میں گہری دلچسپی رکھتی ہے۔ میں نے اس کے سوال کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے جارحانہ لہجے میں پوچھا، اس روز آپ نے سرخ رنگ کی ساڑی کیوں پہن رکھی تھی؟ ملزم نے سرخ رنگ کی شرٹ کس مقصد سے پہنی ہوئی تھی؟ اور آپ نے سرخ گلابوں والا گلدستہ ملزم کو ہی کیوں دیا؟ یہ ایک اتفاق بھی تو ہو سکتا ہے۔ وہ بات کو نبھاتے ہوئے گڑبڑائے ہوئے لہجے میں بولی، صرف اتفاق نہیں بلکہ خاصا حسین اتفاق کہیے آپ۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے انکشاف انگیز لہجے میں کہا تھا، کیونکہ اس روز 14 فروری تھی، ویلنٹائن ڈے، اظہار محبت کا دن۔ تو وہ بس اتنا ہی کہہ سکی، تو یہ کہ اس نے ٹھوس انداز میں کہا، وہ سین تو اسی جانب اشارہ کرتا ہے کہ آپ اپنی 5ویں شادی کے
منصوبے کو فائنل ٹچ لگانے والی تھی کہ مقتول نے عین وقت پر وہاں پہنچ کر رنگ میں بھنگ ڈال دیا، اور وہ محبت بھرا رومان پرور ماحول دیکھتے ہی دیکھتے کہ یہ آنسو اور آہوں کے مزار میں بدل گیا۔ میڈم کویتا کے چہرے پر مجھے زلزلے کے آثار دکھائی دیے۔ اس کی آنکھوں سے بھی بے چینی اور ادراری پن جھلکتا۔ کوئی جواب دینے یا وضاحت کرنے کی بجائے وہ امداد طلب نظر سے وکیل تقاضا کو تکنے لگی۔ آبجیکشن یو آنر، وکیل تقاضا نے حق وکالت ادا کرتے ہوئے خواہ خواہ قسم کے لہجے میں کہا، ڈیفینس ادھر ادھر کی باتوں سے عدالت کا قیمتی وقت برباد کر رہا ہے۔ ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی جناب عالی۔ میں نے بھی اپنا روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے کہا، اس وقت کیس کی سماعت بڑی نازک موڑ پر پہنچ چکی ہے، لہٰذا مزید عدالت سے میری التجا ہے کہ اس موقع پر تقاضا کو میرے کام میں ڈوڑے اٹکانے سے روکا جائے۔ جج تقاضا کی گواہ کویتا کی نفسیاتی حالت اور میری جرح کی افادیت سے بخوبی آگاہ ہو چکا تھا، چنانچہ اس نے وکیل سرکار کے اعتراض کو رد کرتے ہوئے مجھ سے کہا، بیگ صاحب پلیز پروسیڈ۔ کویتا جی، میں نے تقاضا کی گواہ اور مقتول مستقیم علی کی بیوہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کڑے لہجے میں سوال کیا، جب آپ کے اور میرے موکل کے درمیان گلاب رنگ خفیہ مراسم پوری آب و تاب اور عزم اور ولولے کے ساتھ جاری و ساری تھے، تو پھر اس خوفناک ڈرامے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ کیا آپ میرے موکل کے جذبات سے کھلواڑ کر رہی تھیں، یا پھر چوری پکڑے جانے پر مقتول کے سامنے خود کو کم سے کم قصوروار ثابت کرنے کے لیے یہ ناٹک ضروری سمجھا؟ ایسا ناٹک جو ملزم کی موت کا پیغمبر بھی ثابت ہو سکتا تھا۔ اس بیچارے نے محبت کے مارے انسان نے آپ کا کیا بگاڑا تھا جو آپ اسے سزائے موت دلوانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہیں؟ یہ سب آپ کے بیمار ذہن کی اختراع ہے۔ وہ ایک دم ہی ہتھے سے اکھڑ گئی۔ میں نے کسی قسم کی غلط بیانی نہیں کی۔ آپ کو اگر میری بات کا یقین نہیں آ رہا نا تو پھر میں کچھ نہیں کر سکتی، پر حقیقت یہی ہے کہ میں نہیں بلکہ ملزم میرے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ ملزم آپ کے پیچھے پڑا ہوا تھا یا آپ اس پر فدا تھیں، اس کا ایک ہی مطلب نکلتا ہے کہ آپ دونوں کے بیچ کسی نہ کسی صورت میں محبت کی شکل پنپ رہی تھی۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، میں محبت اور محبت کرنے والوں کی دل سے عزت کرتا ہوں، لہٰذا اس حوالے سے میں آپ سے کوئی سوال بھی نہیں کروں گا۔ آپ بس موجود عدالت کو یہ بتا دیں کہ مقتول کو پیش آنے والے اس افسوسناک اور جان لیوا واقعے کی اطلاع اس کی اکلوتی بیٹی کو کیوں نہیں دی گئی۔ میں بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ صراط مستقیم اس موقع پر موجود نہیں تھی۔ آپ کا دعویٰ درست ہے، اس کی غیر حاضری کا سبب بھی بتا دیں۔ میں نے کہا، اس کے نہ آنے کی کئی وجوہات تھیں۔ اس نے خود کو پر اعتماد ظاہر کرتے ہوئے کہا، پہلی بات تو یہ کہ صراط کو واپس گئے چند ہی دن ہوئے تھے جب یہ واقعہ ہوا۔ دوسری بات یہ کہ اب کی بار یوں کے جاتے ہوئے مقتول یعنی اپنے باپ سے شدید نوعیت کا جھگڑا کر کے گئی، وغیرہ وغیرہ۔ چلیے ان وجوہات پر بھی بات ہوگی، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ عدالت یہ جاننا چاہتی ہے کہ کیا آپ نے صراط کو مستقیم کی حادثاتی موت کی اطلاع دی تھی؟ جی بالکل۔ وہ مجھ سے نگاہ چراتے ہوئے جلدی سے بولی، حالانکہ مستقیم سے جھگڑے کے بعد اس نے واضح انداز میں یہ اعلان کر دیا تھا کہ آج کے بعد وہ مستقیم سے ملنے کبھی پاکستان نہیں آئے گی، اور مستقیم بھی کبھی اسے رابطہ کرنے کی کوشش نہ کرے۔ ایسا کیوں؟ میں نے سوالیہ نظر سے تقاضا کی گواہ کی جانب دیکھا۔ ایک باپ اور اس کی اکلوتی بیٹی کے بیچ ایسی کیا ناراضگی ہو گئی تھی کویتا جی؟ اول تو صراط اپنی ماں صوبیہ کی موت کا ذمہ دار مستقیم کو سمجھتی ہے، جو کہ بالکل غلط ہے۔ صوبیہ ہارٹ پیشنٹ تھی اور اس کی موت ہارٹ اٹیک سے ہی واقع ہوئی۔ دوئم وہ مجھ سے شدید نفرت کرتی ہے۔ اس نے کئی بار اس کا برملا اظہار بھی کیا تھا۔ اس کا باپ میرے چکر میں پڑا ہوا تھا، اسی لیے وہ صوبیہ کی بیماری پر توجہ نہیں دے سکا۔ صراط کا ایسا سوچنا درست نہیں ہے، کیونکہ میری اور مستقیم کی جب پہلی ملاقات ہوئی صوبیہ کے انتقال کو 3 مہینے گزر چکے تھے۔ بہرحال وہ مستقیم کے ساتھ ہی مجھے بھی اپنی ماں کی قاتل سمجھتی ہے۔ اس کے باوجود بھی میں نے مستقیم کی موت کی اطلاع دینے کے لیے کئی بار اسے فون کیا، مگر اس نے ایک مرتبہ بھی میری کال اٹینڈ نہیں کی۔ عجیب خر دماغ لڑکی ہے اور فتنہ پرور بھی۔ فتنہ پرور؟ میں نے اس کے کہے ہوئے الفاظ کو الجھن بھرے انداز میں دہرایا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ میں نے اس کو بتایا، آپ کو بتایا ہے نا، جب مستقیم نے ملزم کے ہیئر سلون پر جا کر اسے جھگڑا کیا تو صراط کو واپس گئے چند ہی روز ہوئے تھے۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی، مجھے یقین ہے کہ جب وہ یہاں تھی تو اس نے میرے خلاف مستقیم کے کام بھرے تھے۔ ایک منٹ، میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، آپ جو کچھ بتا رہی ہیں تو اس کا سادہ مطلب یہ نکلتا ہے کہ صراط آپ کے اور ملزم کے چکر سے بخوبی آگاہ تھی۔ اس بے وقوف لڑکی کی آگاہی بھی
آپ کی معلومات کی طرح ناقص اور بے بنیاد تھیں وکیل صاحب۔ وہ برا سا منہ بنا کر تنزیہ لہجے میں بولی۔ جن دنوں سرحد کراچی میں تھی، میں 2-3 بار اسے اپنے ساتھ ملزم کے پارلر پر لے گئی۔ میرے اور ملزم کے بیچ ہونے والی بے تکلفانہ گفتگو سے اس کا مکل نے یہ نتیجہ نکالا کہ ہمارے درمیان کسی قسم کا غیر نصابی چکر چل رہا ہے۔ آپ میری بات تو سمجھ ہی گئے ہوں گے وکیل صاحب۔ جی بالکل، مگر اس حکمت کے ساتھ کہ رائی ہو تو پہاڑ بنتا ہے۔ اس کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزر گئے۔ ان رگوں میں الجھن بڑی واضح نظر آ رہی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر سرے دست اسے مناسب الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ میں نے اسے زیادہ سوچنے کی مہلت بھی نہ دی اور سوال بعد میں پوچھا، کویتا جی کیا آپ کو ڈرائیونگ آتی ہے؟ ایک دم پرفیکٹ، ویری گڈ، میں نے کہا اور سوال کیا، آپ کے گھر میں گاڑیاں کتنی ہیں؟ اس نے جواب دیا، 2۔ کیا وہ دونوں ہی گاڑیاں آپ کے استعمال میں رہتی ہیں؟ میں نے جرح کے طویل سلسلے کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سوال کیا۔ اس نے نفی میں گردن ہلائی اور کہا، ایک گاڑی استعمال میں کرتی ہوں اور دوسری گاڑی مستقیم کے لیے تھی جو اس کی موت کے بعد گراج میں ہی کھڑی ہے۔ اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ اس گاڑی کی بات کر رہی ہیں جس کی عقبی نشست پر مقتول کی لاش پائی گئی تھی۔ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ پرجوش لہجے میں بولی۔ لیکن میں نے اس کے جوش کے غبارے میں پن چبوتے ہوئے قدرے جاریانہ انداز میں کہا، مقتول کو تو ڈرائیونگ جانتا ہی نہیں، پھر وہ اس گاڑی کو کیسے چلایا کرتا؟ اس گاڑی کے لیے ہم نے ڈرائیور رکھا ہوا تھا۔ ڈرائیور کا نام عرفان بھٹی۔ عرفان اس وقت کہاں ہے؟ مستقیم کی موت کے بعد اس کی ضرورت ہی نہیں رہی، اسی لیے میں نے اس کی چھٹی کر دی تھی۔ میں ابھی کی بات نہیں کر رہا، میں نے کویتا کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بے لحاظ لہجے میں سوال کیا۔ میں اس وقت کا ذکر کر رہا ہوں جب مقتول کو موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ مجھے کیا معلوم، خدا کی قسم میں تو اس بارے میں کچھ نہیں جانتی، وہ حد درجہ پریشان کن لہجے میں بولی۔ دس از اوپن اینڈ شٹ کیس یور آنر، میں نے جج کی جانب دیکھتے ہوئے بلند آواز کہا۔ میں اسے قانونی زبان میں WPM یعنی کہ ویل پلانڈڈ مرڈر کہوں گا۔ در حقیقت روز روشن کے معنی دیا ہو چکی ہے کہ وقوع کے روز مقتول کا ڈرائیور عرفان بھٹی ہی اسے ساحل سمندر پر لے کر گیا ہوگا، کیونکہ مقتول گاڑی چلانا نہیں جانتا تھا۔ مگر اس کیس کے چارج شیٹ اور ارتقاضہ کے گواہوں کی فہرست میں کہیں بھی اس ڈرائیور کا نام نظر نہیں آتا۔ یہ ارتقاضہ کی نالائکی نہیں بلکہ بدنیتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر عرفان بھٹی کو شامل تفتیش کر کے اس پر سختی کی جائے تو مقتول کی موت کا راز کھل سکتا ہے، جس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ میرا موکل بے گناہ ہے۔ جج نے میرے دلائل کے جواب میں اپنی گردن کو ہاں میں جچن دی اور اس کیس کے انکوائری آفیسر کو ہدایت دینے لگا۔ اس کے لہجے سے برہمی بھی جھلکتی۔ میں نے فاتحانہ نظر سے وکیل ارتقاضہ کو دیکھا۔ وہ نگاہ چرا کر کورٹ روم کے دروازے کو تکنے لگا۔ بعد الخیال تو یہی لگتا تھا کہ وہ بھاگنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ عرفان بھٹی کو تلاش کرنے کے لیے پولیس کو کنویں میں بانس ڈلوانا پڑے اور نہ ہی دشت سیرا میں گھوڑے دھلوانے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ وہ اپنے گھر میں واقع محمود آباد میں سے انہیں بآسانی مل گیا، اور وہ بھی بڑے ہی ریلیکس موڈ میں، جیسے لمبی چھٹیاں گزارنے کسی پرفضا مقام پر قیام پذیر ہو۔ ارتقاضہ کا پہلے مقتول کے ڈرائیور پر توجہ نہ دینا اس کی کوتاہی تھی یا مجرمانہ غفلت یا پھر بدنیاتی، یہ جاننا زیادہ اہم نہیں تھا۔ اصل بات یہ تھی کہ کورٹ کے سخت آرڈر پر پولیس کو فوری ایکشن لینا ہی پڑا۔ عرفان بھٹی کوئی منجھا ہوا عادی مجرم نہیں تھا، لہذا پولیس کی خاطر مدارت اسے ہضم ہی نہ ہوئی، اور اس کی یادداشت کے میدے میں جو بھی خزانہ دفن تھا وہ اس نے شرافت سے اگل دیا۔ اس کی بیان کردہ کہانی نے اس کیس کو ایک نیا رنگ دے دیا۔ مقتول کے ڈرائیور کے مطابق صراط مستقیم نے UK سے جاتے ہوئے اسے 1 لاکھ روپے اور ملزم کے ایئر سلون میں استعمال ہونے والی کینچی ایک بیگ میں ڈال کر اس ہدایت کے ساتھ کر دی کہ اس نے گلفز پہن کر اس کینچی کا استعمال کرنا ہے۔ اگر مقتول کا ڈرائیور اپنی کہانی کو یہاں تک محدود رکھتا تو پھر سوال یہ اٹھتا کہ اس نے کویتا کے بجائے اس کے شوہر کو موت کے گھاٹ کیوں اتارا۔ مگر وہی بات کہ پولیس کی کسٹڈی میں وہ اپنے اندر کچھ بھی چھپا کر نہیں رکھ سکا۔ اس نے مزید بتایا، میڈم کویتا نے پہلے ہی مجھے سرات بی بی پر کڑی نظر رکھنے کے لیے کہہ رکھا تھا، اور اس کام کے لیے وہ مجھے خصوصی معاوضہ بھی دیا کرتی، لہٰذا میں نے میڈم سے نمک حرامی کرنا مناسب نہ سمجھا اور انہیں حقیقت حال سے آگاہ کر دیا۔ وہ میری بات سن کر گہری سوچ میں ڈوب گئی اور پھر مجھے 2 لاکھ دینے کے بعد کہا، عرفان سرات والے 1 لاکھ روپے بھی تم اپنے پاس رکھو اور کینچی کے استعمال کے سلسلے میں تم نے ٹارگیٹ تبدیل کرنا ہے۔ اب میرے بجائے تم اس کینچی کو مستقیم کے سینے میں گھونپو گے، باقی سب میں ہی سنبھال لوں گی۔ میں اس کے میدے میں کچھ ایسا اتار دوں گی کہ وہ تمہارے کام میں مزاحمت نہیں کرے گا، تم بڑی آسانی سے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گی، پھر میں تمہیں نوکری سے نکال دوں گی، اور جب یہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا
اور ٹونی کو مستقیم کے قتل کے الزام میں سزائے موت ہو جائے گی تو میں تمہیں دوبارہ بلا لوں گی۔ عرفان بھٹی کی نشاندہی پر صراط مستقیم سے بھی رابطہ کر لیا گیا۔ اگلی پیشی سے پہلے وہ پاکستان میں موجود تھی۔ اس کے بیان حلفی نے تہلکہ ڈال دیا۔ اسے مستقیم کی موت کی خبر نہیں دی گئی تھی اور عرفان کی سنائی ہوئی کہانی کا ابتدائی حصہ بھی بوگس ثابت ہوا۔ یعنی سراج نے ٹونی کے سیلون سے کوئی کینچی چرائی تھی اور نہ ہی اس نے 1 لاکھ روپے کے عوض کویتا کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ جب تمام تر حالات کویتا کے خلاف صفِ آرا ہو گئے تو اس کے سامنے اقبال جرم کے سوا کوئی راستہ ہی نہ رہا۔ میں مستقیم اور ٹونی کو ایک ساتھ سزا دینا چاہتی تھی۔ اس نے اقرار گناہ کرتے ہوئے کمال ڈٹائی سے عدالت کے سامنے بیان دیا۔ مستقیم ایک تنگ نظر اور شکی مزاج انسان تھا اور ٹونی اول درجے کا نمک حرام اور احسان فراموش۔ میں نے اس کی ترقی کے لیے لاکھوں لگا دی اور یہ بیوقوف مجھے مسلسل نظر انداز کرتا چلا گیا۔ یہ محض مجھ سے دوستی نہیں رکھنا چاہتا تھا بلکہ اس کا مطالبہ تھا کہ میں پہلے مستقیم سے طلاق لوں، اس کے بعد یہ کسی سنجیدہ تعلق کے بارے میں سوچے گا۔ وہ کیا انسی بزدل نکما کہیں گا۔ اس کے علاوہ بھی پتہ نہیں کیا کیا میرے موکل کی شان میں بولتی چلی گئی۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ آئندہ پیشی پر عدالت نے میرے موکل ماجد حسین عرف ٹونی کو بے گناہ قرار دیتے ہوئے باعزت بری کر دیا تھا۔